کیا رمضان کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا رمضان کے روزوں میں بڑے نڈھال ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ پورا سال نفلی روزے رکھتے ہی نہیں. رمضان سے پہلے نمازوں کی پابندی، رمضان سے پہلے تلاوت شروع، گناہ چھوڑ دیے، بری عادتیں ختم کر دی، بندہ صاف ستھرا ہو گیا کہ یار رمضان آنے والا ہے، مجھے استقبال کرنا ہے. آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے اس کا ویلکم کرتے ہیں نا، انتظار کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. اور جتنا پیارا مہمان، جتنا معزز مہمان، اتنی تیاری ہوتی ہے. ایسا مہمان جو سال میں ایک بار بڑی مہربانی کرنے والا جب بھی آتا ہے بڑے تحفے دے کر جاتا ہے، اس کے لیے تو بندہ گھر سجاتا ہے. تو ہم نے کوئی دل سجایا، کوئی ذہن سجایا، کوئی تیاری کی کہ اللہ کی طرف سے اتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے. کیا یہ اچھا ہو گھر کی صرف صفائی اس نیت سے ہو کہ ماہ رمضان آنے والا ہے. میں نے کچھ لباس تیار کر لیے، دھلوا کے تیار کر لیے، تراویح پڑھوں گا، اس میں عبادت کروں گا. یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ انہوں نے عبادت کے لیے بہترین لباس الگ رکھے ہوتے تھے. بلکہ مشورہ دوں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے اور جو مجھے لائیو بھی سن رہے ہیں، رمضان کی عبادت کے لیے کچھ نئے کپڑے سلوا لو. شادی کے لیے سلواتے ہیں، مہندی کے لیے سلواتے ہیں، برتھ ڈے کے لیے سلواتے ہیں. یہ استقبال ہے نا کہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، میں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، نئے کپڑے پہن، خوشبو لگاؤں گا، اچھی سی عطر خرید لیں. اگین جس کو اللہ نے آسانی دی، جس کے پاس نہیں ہے اپنے گھر کو تو صاف کر لیں، کپڑوں کو اجیالہ کر لیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. دل تو صاف کر سکتے ہو نا، اس میں پیسے نہیں لگتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، صدقے کے فضائل کتنے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے. اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے. میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش میں مارا نہ جاؤں. اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا. یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی، جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے. جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی. وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی. سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے. دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی. اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی. اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے. جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا. فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا. تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی. جب لوگوں نے بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار میں، لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا. اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی. تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں. آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے. ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا. ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے. ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا.
कहने लगा हुजूर मेरा बेटा समुद्री सफर पर गया है, आप उसके लिए दुआ फरमाएं। आप रदी अल्लाह तआला ने फरमाया उसकी तरफ से सदका दो, सफर पर जाया करो ना, सदका दे के जाया करो। बेटा या फैमिली का कोई फर्द सफर पर है, सदका दो के खैर से वापस आ जाए। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला ने फरमाया समुद्री सफर पर है, उसके लिए सदका दो। उस वक्त समुद्र में मौजें उठ रही थी। यहाँ बाप और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला में गुफ्तगू हो रही है, एन उसी वक्त उधर समुद्र में मौजें उठ रही थी, जहाज डूबने के करीब था। इधर इसके वालिद ने अल्लाह की राह में सदका दिया और वहां कहने वाले को कहते हुए सुना गया, ऐ सवारों तुम्हारे लिए सलामती है, बेशक अल्लाह ताला ने फिदिया कबूल फरमा लिया। बेटा सफर से वापस आया, अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया कि जहाज मौजों में था, करीब था कि डूब जाता, मगर फिर एक निदा आई कि तुम्हारे लिए जो सदका दिया गया है वो कबूल कर लिया गया है। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मैंने आपको अहादीस भी सुनाई हैं, आपको वाकयात भी सुना रहा हूं कि सदका बलाओं को टालता है, सदका बीमारियों को टालता है। आपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी एक खूबसूरत वाकया आपको सुनाता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही ये वाकया सहाबा इकराम को सुनाया। वाकया क्या है? मेरे आका फरमाते एक औरत के मुंह में लुकमा था, खाना खा रही थी, हाथ में लुकमा और मुंह में डाल लिया। इतने में दरवाजे पर एक साइल आया। वो औरत कैसी तवक्कुल वाली, कैसी सदका देने वाली, कितना अल्लाह की राह में खर्च करने वाली थी कि वो लुकमा उसने मुंह से रोका और साहिल को दे दिया कि ये खा ले, मैं भूखी ठीक हूं, ये बेचारा गरीब है, दे दिया उसे। छोटी सी बात थी। एक लुकमा क्या होता है? कुछ लोग ये कहते हैं पैसे ही थोड़े जेब में, 5, 10, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के सदके से क्या होगा, मैं तो खुद गरीब हूं। सुनो, एक ही लुकमा था ना, देग नहीं थी बिरयानी की, एक लुकमा था। और ये वाकया सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को सुना रहे हैं। फरमाया वो लुकमा उस औरत ने रोका और फकीर को दे दिया। अब उस औरत के कुछ अरसे बाद बच्चे की विलादत हुई। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाहर माँ के साथ चलने लगा, घूमने फिरने लगा। तो बाहर गया तो एक भेड़िया आया और भेड़िया आकर उसके बच्चे को उसने मुंह से पकड़ा और भाग गया। माँ पीछे भाग रही, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, और भेड़िया आगे भाग रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि भेड़िए के पीछे जाओ, इसके मुंह से बच्चा छीन कर लाओ और उसकी मां के हवाले कर दो, और मां को कह देना अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि ये लुकमे के बदले लुकमा है। बात आई समझ में? अपना लुकमा जो तुमने मेरी राह में दिया था, भेड़िए के लुकमे से तुम्हारे बेटे को बचाया है तुम्हारे रब ने, अल्लाह ने सलाम भेजा है। ऐ मेरे बीठे इस्लामी भाइयों, ये हदीस बता रही है कि गुनाह, नेकी जो थोड़ी सी भी हो ना, वो जाया नहीं की जाती, वो अल्लाह के यहां महफूज है। जुम्मे के खुतबे में एक हदीस सुनते हैं, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुन लो, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता, और फैसला करने वाला जो रब अज़्ज़ वजल है उसे मौत नहीं आती है। अब हमें सोचना है कि हम नेकी कर भी रहे हैं कि नहीं, कि गुनाह कर करके अपने अकाउंट को भरी जा रहे हैं। ये छोटे छोटे सदके जब जब मौका मिले ना, माशाल्लाह हम जुमा पढ़ने जाते हैं, कल भी जाएंगे मस्जिदों में, हमने देखा होगा मस्जिद का डब्बा आता है सामने, कुछ ना कुछ डाल दिया करो इस नीयत के साथ यार थोड़े और जमा करा दूं अपनी आखिरत में, थोड़े और अपने पैसे जमा करा, थोड़े और आगे चले जाएं। और ये मैं ऐसे ही खुद नहीं कह रहा, सुभान अल्लाह। मैं आपको बड़ी खूबसूरत 2-3 हदीसें सुनाता हूं। पहले तो ये समझिए कि आजकल दुनिया में मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे जो पैसे हैं ना सिक्योर रहें। आजकल बड़ा अजीब मामला है, अचानक आग लग जाती है, किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब अज़्ज़ व जल फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, ए इब्ने आदम, अपने खजाने में से मेरे पास कुछ जमा कर दे, अपने पैसों में से कुछ पैसे मेरे पास जमा कर दे। मैं हदीस का खुलासा अर्ज कर रहा हूं, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी किया जाएगा। सुनो कैसी सिक्योरिटी है। इंश्योरेंस आजकल लोग कराते हैं जिसमें बाज़ औक़ात हराम इंश्योरेंस होती है। मैं आपको सुभान अल्लाह एक ऐसी गारंटीड मदनी इंश्योरेंस बता रहा हूं कि रब फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी होगा। और अल्लाह फरमाता है मैं उस वक्त तुझे पूरा बदला दूंगा जब तू इसका ज्यादा जरूरतमंद होगा। कौन सा वक्त होगा वो? कयामत का दिन, जब बच्चा मां के पास जाएगा ना, मां एक नेकी दे दे, मां फंस गया हूं, एक नेकी चाहिए, मां उस एक नेकी में भी बेटे की मदद नहीं करेगी। मां जाएगी औलाद के पास कि बेटा मेरा गुनाह ले लो, औलाद कहेगा मां से कि नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बाप बेटे की हेल्प नहीं करेगा, ऐसा हाल। मगर कौन हामी होगा? अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत से पूछो, फरमाते हैं रजा उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। कहां? क़यामत के दिन क्या होगा? उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे फिदर को खबर ना हो। बेटे पे गुजरेगी, बाप भी जवाब नहीं देगा। जरा तसव्वुर करें, इमेजिन करें, क़यामत का दिन होगा,
किसी का नामा अमाल तोला जा रहा हो और एक नेकी की वजह से वो फंस जाए, गुनाह एक ज्यादा है, पलड़ा बिल्कुल एक नेकी की वजह से नीचे है, कितना याद आएगा कि काश थोड़ा और सदका कर देता, काश 2 रकत नफल पढ़ लेता। नफल छोड़ देते हो ना, नफल ही है ना, है? दुरूद नहीं पढ़ते, जिक्र इलाही नहीं करते, छोटी छोटी नेकी समझकर छोड़ते हो। अगर ये छोड़ते वक्त ख्याल आए ना कि कहीं ऐसा ना हो कि वही एक नेकी कम पड़ गई और मैं अल्लाह ना करे जहन्नम में न डाल दिया जाऊं। फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनु, जिसकी तोले भारी हो गई, कुरान कहता है फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो मन मानते चैन में, ऐश में होगा। और जिसकी तोले हल्की पड़ गई, व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। जिसकी तोले हल्की पड़ गई, वो नीचा दिखाने वाली गोद में है, और वो क्या है तुमने क्या जाना? शोले मारती भड़कती हुई आग, यानी जहन्नम में डाला जाएगा अगर तोले हल्की पड़ गई। तो अगर अपने उस स्केल को भारी करना चाहते हो तो अल्लाह फरमा रहा है उस वक्त में लौटाऊंगा जब तुम ज्यादा जरूरतमंद होगे, जब तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। ये सिक्योरिटी है। अच्छा, फिर कुछ लोग बड़े अजीब हैं, वो कहते हैं यार पैसे तो हमने खर्च कर दिए, रमजान में दी ना, ज़कात भी पूरी दे दी, बड़ा काउंट करके चलते हैं, पूरे हो गए भाई, अब अगले साल आना। वो अल्लाह के बंदो, जब रब तुम्हें रोज दे रहा है, अताएं दिए जा रहा है और तुम कैलकुलेट करके लॉक कर देते हो सदके को, ऐसा ना करो। मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि प्यारे आका ने फरमाया माल को रोक कर ना रखो, रोक कर ना रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। हाँ, हमारे लिए तो नहीं रोका जा रहा ना। मिसाल के तौर पे दुकानदार बैठे होंगे या बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे होंगे, आपका मिसाल के तौर पे महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है। कभी कभी ऐसा भी होता है पहले 2-3 दिनों में लाख रुपए हो जाते हैं पूरे, तो क्या ताला लगाते हो कि चलो भैया पूरे महीने का हो गया, 27 दिन बाद आएंगे? नहीं, आने दो जितना आ रहा है। हम आने वाली साइड तो नहीं रोक रहे, हाँ खर्च अल्लाह की राह में करने वाली रोक लेते हैं। जब वो देने में नहीं रोक रहा तो तुम अल्लाह की राह में खर्च करने में ना रोको। मैं हदीस सुना रहा हूं कि रोक कर खर्च न करो, रोक कर ना रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। एक दूसरी रिवायत में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खर्च करो, गिन कर ना रखो, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन कर ना दे, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन कर दे। और बचा कर ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी तुमसे बचा कर रखने लगे। उधर से रुक गया ना, अताएं रुक गई तो कहां जाएंगे आप? देखिए, अच्छा आज के दौर में थोड़ा सा आप सर्वे कर लें, जितने लोग आपको सदका खैरात चैरिटी करने वाले, खाना खिलाने वाले, आपको जो लोग मिलेंगे ना, आप देखिए उनका सरमाया बढ़ ही रहा होता है, उनका माल में इजाफा ही हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें दुनिया में भी नवाज रहा होता है। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, फिर कितनी चीजें आप देखिए कि बच रही हैं, बलाओं से बच रहे हैं, आफतों से बच रहे हैं, रिस्क में इजाफा, बुरी मौत से बचाओ, कयामत के दिन अपने सदके के साए में बंदा रहे, दुनिया में माल में इजाफा, यानी बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है अल्लाह की राह में खर्च करना। और सच्ची बात यह है कि ये ब्रिलियंट कमाल की इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको मिलेगी। अच्छा, दुनिया में लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सूद पर पैसे देते हैं, हराम जहन्नम में ले जाने वाले का पैसे देते हैं और वो बढ़ा के देते हैं, है ना, बैंक में रखवाते हैं, उधर से बढ़ जाते हैं। जहां जहां गैर शरई काम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कभी भी ऐसे मुनाफे की तरफ नजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूद पर काम करने वाला ये अल्लाह से जंग करता है। अल्लाह मुझे, आपको, हमारी नस्लों को हराम रोजी से बचाए, फकत हलाल रोजी अता फरमाए। मगर आओ मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं जिसमें इजाफा भी होगा, और ऐसा इजाफा होगा कि दुनिया में कोई आपको ऐसा मुनाफा नहीं देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक का मफहूम है। हम जब सदका करते हैं ना, मेरे और आपके हाथ से निकलता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जब सदका बंदे के हाथ से निकलता है, हाथ से निकलते ही अल्लाह के दस्ते कुदरत में चला जाता है, और अल्लाह तुम्हारे सदकों को पालता है जैसे तुम जानवर को पालते हो। छोटा बछड़ा होता है, छोटा जानवर होता है, ऐसा ऐसा बड़ा होता है ना। फरमाया जब बंदा खजूर का सदका देता है ना, कयामत के दिन उस खजूर के सदके का रब्बे करीम उसे ओहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाएगा। बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा सदका भी कयामत के दिन अल्लाह ने चाहा पहाड़ों की मानिंद मिलेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरत के अकाउंट में क्या जमा करवाया है? लोग कहते हैं मैंने फला जगह सेफ डिपॉजिट कराई हुई है, फला जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, फला प्रॉपर्टी ली हुई है, उसका रेट भी बढ़ रहा है, उधर से किराया आ रहा है, सोना लेके रख लिया, उसका रेट बढ़ रहा है, जनाब डॉलर रखना चाहिए। अजीब अजीब प्लानिंग है, किस लिए? दुनिया के लिए। उधर के लिए कोई अकाउंट खोला नहीं खोला। आखिर में आपको लॉजिकली एक चोट करने वाला वाकया सुनाता हूं, फिर इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि एक मुल्क था, उसमें बड़ा निराला कंपटीशन हुआ, अमेजिंग, हैरतनाक। बादशाह तो बादशाह होते हैं, मर्जी जो उनकी करें। बादशाह ने ऐलान कर दिया जनाब पूरे मुल्क में चेक करो सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, उसको तोहफा देना है। अक्लमंदों के मुकाबले तो सुने थे, बेवकूफ का मुकाबला, चले जनाब शुरू हो गए मुकाबले। अजीब अजीब बेवकूफ आते थे
اپنے کرتب دکھاتے, اپنی باتیں دکھاتے. وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخرکار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا. بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا, کہا بادشاہ سلامت, بڑے تجربے کیے, بڑے ٹیسٹ کیے, ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری, یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف ہے. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا, کہا چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی, اس بے وقوف کو پہنا دی. بے وقوف بڑا خوش گھر آیا. تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں, بڑے زیادہ بیمار ہو گئے ہیں. کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے. تھا تو بے وقوف نا, سمجھ تو پڑتی نہیں تھی. چلا گیا بادشاہ کے پاس, کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے, سنائیے, سنا بڑے بیمار ہو گئے ہیں. بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا, آخری لمحات تھے. کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا, بے وقوف کہتا ہے بادشاہ کو, اچھا کہیں اور جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے, بے وقوف جو تھا. تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا, تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے, بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں, شاندار مکان ہے, جدھر جا رہے ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ تو بادشاہ کہتا نہیں, ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا بادشاہ سلامت, میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں, بڑا مال ہے, آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں, سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے آپ کے پاس, جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دی نہیں بھجوائے؟ تو بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں پوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے. اچھا بادشاہ صاحب, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں, کنیز غلام ہیں, ہر طرف آپ کی خدمت گار ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا. اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا, اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی. کہا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ خادم بھجوائے, کرو گے کیا ادھر؟ بس پھر تو یہ حکایت ہے, مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے. شاید جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں, جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا. دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں, مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا, تھوڑے ہی دن رہ گئے. جی ہاں, تھوڑے ہی دن رہ گئے. ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں, لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی, جیسے ہی سانسیں ختم ہوئی, ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں, پرایا ترکا. کیا کہتے جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا, حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ بیٹے کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, بیوی کو کتنا, جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے. میرا کچھ بھی نہیں بچنا. بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا, قبر میں جاتا ہے, تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا, فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں؟ ادھر کچھ پیسے, ادھر کوئی ڈپوزٹ, جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا, میں تجھے لوٹاؤں گا, میں نے جمع کروایا کہ نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا. کتنا کھا لوں گا میں, کتنا پہن لوں گا, جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا, میرے اعمال تولے جائیں گے, اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے, خطائیں ہی خطائیں ہیں. مارا جاؤں گا, پکڑا جاؤں گا, اگر اللہ صدقہ قبول کر لے, کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کرے, بوجھ فیل نہ کرے, سعادت فیل کرے, محسوس کرے کہ یا اللہ تیری مہربانی, پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا. بلکہ اکثر ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے یار اپنے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, ہم کہاں سے بنائیں گے. اللہ دل دیکھتا ہے, وہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں. ہاں آپ نیت تو کر لو نا کہ اللہ مجھے مسجد بنانی ہے, اللہ انتظام خود کر دے گا. میں جب اللہ کے گھر کو بنانے کی نیت کروں گا تو غیب کے خزانوں سے دینا اسی نے. اور ہاں انشاءاللہ آگے میں آپ کو حدیث سناؤں گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ بڑی مسجد بنائے کروڑوں روپے کی, نہیں. ایک اور حدیث پاک ہے اس کا مضمون ہے جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی حدیث بنائے اللہ چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ قریب اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اب چڑیا کے گھونسلے جتنی تو مسجد نہیں بنتی نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دے, اتنا بھی حصہ ملا لے, اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, مسجدیں باقی رہیں گی. یہ مسجد پتہ ہے کیوں باقی رہتی ہے؟ میں اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں, میں نے دیکھا ہے چرچ بکتے ہیں, مندر بکتے ہیں, گرجا گھر بکتے ہیں, یہودیوں کی عبادت گاہ بھی اب تو بکنا شروع ہو گئی. مسجد نہیں بکتی ہے, وہ بک بھی نہیں سکتی ہے. کیوں؟ کسی کی پراپرٹی نہیں بچتی نا. وہ ہم کیا کہتے ہیں جب مسجد کو وقف کرتے ہیں, وقف اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ پلاٹ آپ کا تھا اب ان کے نام ہو گیا, ان کا تھا تو ان کے نام ہو گیا, اب یہ مالکانہ حقوق انہیں مل گئے. یہ ایکچولی اللہ کے نام ہو جاتا ہے, یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے. اب کی دنیا میں کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اس پراپرٹی کا مالک کون ہو جاتا ہے؟ ویسے تو ساری کائنات کا مالک وہی ہے, مگر یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جائے گی. آپ کو 1400 سال سے مسجدیں نظر آ رہی ہیں. مسجد قباء موجود ہے نا,
مسجد نبوی موجود ہے. کب بنی تھی؟ 1400 سال پہلے. پلاٹ پلازے بلڈنگیں ختم ہو جاتے ہیں, مسجدیں قیامت تک باقی رہتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ انویسٹمنٹ ہمیں سمجھ آ جائے. میں تو ان کو بھی کہوں گا جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے کہ ایک پہ آپ نے بھی نہیں رکنا ہے. اللہ نے یہ کام کروا لیا, آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ. میں تو سب سے کئیوں سے بات کی ہے, جس نے بھی مسجد بنائی ہے نا, اللہ نے وہ مال تو اسے دنیا میں ملٹی پلائی کر کے دے ہی دینا ہے. یہ تو واپس آ جائے گا, آ بھی چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا. ہاں, کیونکہ آخرت میں جنت کا گھر الگ ملے گا, ادھر ملٹیپلیکیشن الگ ہے. تو یہ اللہ سے کاروبار کر کے آپ بھی دیکھ لو. اور سبحان اللہ, میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنائے نا, تب تو سبحان اللہ آپ نے سمجھنا یہ لاٹری لگ رہی ہے. کیونکہ دعوت اسلامی والے مسجد ہی بناتے, ثواب کی پوری فیکٹری لگاتے ہیں. ابھی میں ان سے مشورہ کر رہا, دیکھیں ابھی تو آج پہلی نماز ہوئی ہے نا, ہم نے پتہ کیا سوچنا شروع کر دیا ہے, بیسمنٹ میں کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ بیسمنٹ میں ہماری اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا. بیسمنٹ میں اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ لگے گا, یعنی نیچے خواتین کی ثواب کی فیکٹری لگ جائے گی. یہاں انشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہوں گی. اللہ نے چاہے اس کی سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جا کے اب انشاءاللہ یہاں کے بچوں کے لیے جو درس نظامی کی کلاسیں ہیں, اور بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کورسز ہم ڈیزائن کریں. ورنہ نارملی مسجد بنتی ہے, نماز ہو رہی ہوتی ہے, یہاں درس شروع ہو جائے گا, یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو جائے گا. اللہ نے چاہا یا قافلے آنا شروع ہو جائیں گے. رمضان چل رہا ہے, آخر میں اعتکاف شروع ہو جائے گا. تھوڑے دنوں بعد ہو سکتا ہے یہاں کوئی کورس اناؤنس ہو جائے کہ جناب 3 دن کا کورس ہے, آئیے عبادت کرتے ہیں, کورس سیکھتے ہیں. تو بنانے والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے نا کہ ہر وقت ثواب کا میٹر جاری ہے. تو دعوت اسلامی والے جب مسجد دنیا میں کہیں بنائے, میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے نہ آئے, آپ خود آگے بڑھیں کہ یار تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو یار, میری ماں کے نام پر, میرے والد کے نام پر, آپ کی مہربانی مجھے پارٹنر بنا لو, کیونکہ یہ قیامت تک ثواب چلتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. اس مسجد کو بنانے والوں کو پہنچ گئی, یہ کیسا بندہ ہے؟ تو عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جس میں 3 صفات ہیں. اب غور کیجئے گا, یعنی آپ سوچیں جس کا مقام عرش الہی کے نور تک پہنچنا ہو. ٹھیک ہے, آپ سمجھیے, پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سٹیٹس کیا ہے. بار شریعت میں ہے کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں. جیسا اس کا رتبہ, جیسا اس کی زندگی کے اعمال, ویسا اس کی روح کو مقام ملتا ہے. بعض لوگوں کی روحیں قبروں میں رہتی ہیں, بعض لوگوں کی روحیں جو ہے زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں, بعض مرحومین وہ ہوتے ہیں جن کی روح زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہے. کسی کی پہلے آسمان, کسی کی دوسرے, کسی کی تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں آسمان. جیسا مرتبہ ایسا اس کی روح کو عروج ملتا ہے. اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند, بعض روحیں عرش کے نیچے کندیلوں میں رہتی ہیں, بعض کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. امیر اہل سنت کا بہت پیارا شعر ہے نا, یہ مل کے پڑھ لیتے ہیں. اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ, روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی. تو اب سوچئے کہ یہ بندہ کیسا ہے کہ عرش کے نور میں لپٹا ہوا ہے. تو 3 اس کی خصلتیں. اب غور کر لیجئے یہ 3 عادتیں کتنی کمال کی ہیں, اور ہم ان عادتوں کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے. تو آج اتنی مبارک رات, خوشی کی رات, میرا ایک ماننا ہے کہ آپ کے یا میرے گھر کا افتتاح ہو یا میرے کاروبار کا افتتاح ہو اور پہلا دن ہو, میں نے دیکھا ہے فرسٹ ڈے کاروبار کا افتتاح کرنے والے بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں یار سارے گیسٹ آج خوش ہو کر جائیں, پہلا میرے گھر کا دن ہے, جو آئے مہمان کو میں اچھا کھلاؤں پلاؤں, خوش کر کے بھیجوں. آج کس کے گھر کا افتتاح ہے؟ اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. ہاں آج سمجھ لو مانگنے کی رات ہے, ہاں آج رحمتیں لوٹنے کی رات ہے, آج سب کو ملے گا, کیونکہ کریم کے گھر کا افتتاح ہے نا. آج دنیا والے کے گھر کا افتتاح ہو, اس کے کسی کاروبار کا افتتاح ہو, وہ آنے والوں کو نوازتا ہے, تو میں تو کریم کے گھر میں آیا ہوں, خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا؟ تو آج اچھی نیتیں کر کے جانا ہے. تو اب یہ 3 کام یاد کر لیں. کیا فرمایا؟ اس کی 3 خصلتیں. نبی پاک کو عرض کیا کہ حضور یہ 3 کام کرتا تھا. اس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی تھی. نمبر 2, اس کا دل مسجد ہی میں لگا رہتا تھا. اور نمبر 3, اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا. اب غور کیجئے یہ 3 اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم ذکر الہی کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان ذکر و درود سے تر ہوتی ہے؟ آج کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم ذکر الہی نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اچھا تمنا ہم سب کی ہے کہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب ہو,
لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے, پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے, سوچے نا. مرتے وقت کلمہ چاہیے, زندگی میں کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. فضول باتیں گھنٹوں کروا لیں, اتنی بحث کرتے ہیں لوگ, دنیا بھر کے عجیب عجیب ریٹ معلوم کر رہے ہیں. آج کا سونے کا دام یہ بہت سونا ہائی جا رہا ہے. ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ ڈسکس ہو رہا ہے. بھائی تم کو لینا ہے کچھ گولڈ؟ لینا میں نہیں, ایسی چیک کرتا ہوں, اتنا ٹائم ہے. آج پیٹرول کا دام یہ, انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج یہ. بھائی کیا کرنا ہے اس کا جس کا فائدہ کوئی نہیں؟ اتنی دیر کلمہ پڑھ لیتے نا بھائی, اتنی دیر درود پاک پڑھ لیتے, اتنی دیر کوئی اور اللہ کا ذکر کر لیتے. ذکر الہی نہیں کرنا, باتیں کروا لو گھنٹوں. چائے کے ہوٹل پر بیٹھیں گے, 1 گھنٹے تک چائے پوری نہیں ہوگی. ٹائم بہت ہے, ٹائم نہیں ہے تو ذکر الہی کا ٹائم ہے. اللہ قرآن میں سنو کیا فرماتا ہے. اللہ کے حبیب, اللہ کے پیارے کلام میں اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا, یا ایھا الذین اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ نہیں لگے. ٹھیک ہے, 10 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہو بھائی؟ کبھی سوچئے گا. جتنا بھی بڑا آپ کا کاروبار ہے, آپ مہینے کا کروڑ روپے کماتے ہو, ملٹی پلائی کریں, ڈیوائڈ کریں, 10 سیکنڈ میں کتنے بناتا ہوں؟ چند روپے بنیں گے, مشکل سے شاید چند روپے بھی نہیں بنیں گے. لیکن ہم سب نے, اللہ قبول فرمائے, تو ہم سب نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کما لیا؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. مگر ذکر الہی نہیں کرتے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ جناب آج رمضان اسکیم آ رہی ہے کہ جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے, جتنی بار الحمدللہ کہے گا اتنے 1000, ایک درود پاک پر 1000, ایک کلمہ پاک پر 1000. سچ بتاؤ کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے موبائل بند, 30 ڈیز کچھ کام نہیں کروں گا, تسبیح ہوگی اور میں آؤں گا. یار دنیا کے پیسے کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور ہر سبحان اللہ پر جنت کا ایک درخت ہے, ہم کیوں تیار نہیں ہوتے؟ تو پلیز یہ غور کیجئے کہ وہ نور, عرش کے نور میں لپٹا ہوا شخص کون تھا جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی. اور ذکر الہی کا ایک اور انداز کیا ہے کہ ہم اپنی باڈی کا بھی ذکر کریں. پتہ ہے پوری باڈی ذکر کب کرتی ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا شکر بھی ہے اور یہ ذکر, یہ بدن کا ذکر ہے پورا. آپ ود ایکشن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا, تلاوت بھی کر رہے ہیں, رکوع بھی کر رہے ہیں, تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں, سجدہ بھی کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ والا ذکر بھی ہمیں نصیب ہو جائے. ادھر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اب ذرا پیر مہر علی شاہ صاحب کا جملہ سنو, بڑوں کی بڑی باتیں نا. آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کون ہے؟ آئے ہائے, بہت زبردست عاشق رسول. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا اور پھر انہوں نے کلام لکھا, اج سکھ متران دی ودھیری ہے. آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. اب یہ وہ مہر علی کہتے ہیں. سنو, پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جانور تو شرعی احکام کا پابند نہیں ہے نا, اس پر تو کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی, مگر آپ فرماتے ہیں کہ حلال جانور بھی ہو, اگر اس پر چھری پھراتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. غور کرو, جانور شریعت کا پابند نہیں ہے, اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو جس کی ہر سانس شریعت کی پابند ہے, ہم انسان ہیں نا, ہم تو مسلمان, ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا, اگر یہ سانس ذکر الہی کے بغیر نکل جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیسی مثال دی ہے. اس کا وہ جو خون نکل رہا ہے, اس کا جو دم نکل رہا ہے, اگر اس وقت اللہ کا ذکر نہ لیا وہ حرام ہو گیا. ہمارا تو دن رات ذکر الہی کے بغیر چل رہا ہے, فکر ہی کوئی نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلام بھائیو, پلیز رمضان آ رہا ہے, بی پریپیئر. خدا کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہم پر ہونے جا رہا ہے. ہم اللہ سے اس کے آج گھر میں افتتاح کی پہلی رات دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں خیر سے رمضان نصیب کیجیے مالک. رمضان سے پہلے ہم دنیا سے نہ جائیں, اور اللہ رمضان بھی صحت و عافیت کے ساتھ عطا کرنا. اللہم بلغنا رمضان بالصحت وعافیہ. اور میرے مولا یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دے, اس میں ہم خوب عبادتیں کریں. اے اللہ خوب نمازیں پڑھیں, کوئی روزہ قضا نہ ہو جائے, ساری تراویحاں پڑھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ لاٹری ہے ہماری, ہمیں اندازہ نہیں ہے. سچ بتاؤں رمضان بخشوانے آ رہا ہے. نبی پاک کی ایک حدیث رمضان کی فضیلت کے لیے کافی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے, وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. مولا علی پتہ ہے کیا فرماتے, شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, فرمایا اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا. اس کا مطلب عذاب سے بچانے والے یہ. قرآن کو پکڑ لو, رمضان کو تھام لو, رمضان کی برکتیں لوٹنی ہیں. مگر ادھر لوگوں نے رمضان کو کچھ اور بنایا ہوا ہے. ہاں آج کل تو ایک عجب ٹرینڈ بنا ہوا ہے. ہمارے یہاں رمضان عبادت کے لیے ایسا لگتا ہے کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے. ابھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی, کچھ لوگ اسٹور بھر رہے ہوں گے, ریٹ بڑھ جائے گا, کچھ لوگ کاروبار کی تیاری کر رہے ہوں گے, گھروں میں جناب
کھانے پینے کی آئٹمیں خریدی جا رہی ہوں گی بھائی، افطاری سحری کا انتظام. یعنی کمال ہے یار. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ رمضان میں فٹ رہوں گا کہ نہیں؟ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوائی دے میں سارے روزے رکھ سکوں، تراویح میں کوئی پرابلم نہ ہو، میری صحت مضبوط رہے. پریپریشن فار عبادت کہاں ہے؟ سوچیے تو صحیح. ورنہ یقین کریں جو پیکج ہے نا، سب سے پہلے مجھے بتائیں ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ہمیں عبادت سے دور کون کرتا ہے؟ بتاؤ نا. شیطان. ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہی کو بند کر دیا. یعنی مزیدار بات دیکھیں کہ جس نے مجھے ڈی ٹریک کرنا ہے، جس نے مجھے عبادت سے ہٹانا ہے، اس کو تو اللہ نے بند کر دیا. اچھا پھر دنیا کا دستور کیا ہے؟ جتنا چیلنج زیادہ اتنا ریوارڈ زیادہ. آپ کو کہا جاتا ہے نا ٹارگٹ پورا کرو پھر اتنے پیسے ملیں گے، پھر آپ کو جناب اتنا انسینٹو ملے گا. عقل کیا کہتی ہے کہ ہوتا یہ کہ اللہ فرماتا کہ بھائی شیطان کا پاور بڑھا دیا ہے، وہ زیادہ اٹیک کرے گا، اب تم نیکی کرو تو زیادہ ثواب ملے گا. پھر تو سمجھ آتا ہے مقابلہ بڑھا تو ثواب بڑھا. نہیں، شیطان بند، کوئی بہکانے والا نہیں ہے. اب سبحان اللہ نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو تو 70 گنا ثواب ملے گا. روزہ رکھو تو اللہ فرماتا ہے روزہ دار کی جزا میں خود ہوں. روزہ دار کا سونا بھی عبادت. روزہ دار کے منہ سے بدبو جو بو آتی ہے افطار سے پہلے، فرمایا وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. راتوں کو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بی پریپیئر فار دا فرسٹ نائٹ. رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ 2-3 دن میں آنے والی ہے، ایسی اسپیشل رات ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر رب نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. پہلی رات تو تیار ہو کے بیٹھنا ہے. ہاں پہلی رات رحمت کے دروازے کھلیں گے جو آخری رمضان تک بند نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کروشل ٹائم کون سا ہے؟ ڈیلی روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. بتاؤ افطار کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ہمارے گھر میں تو افراتفری ہے. ہماری بہنوں کو تو خدا کے واسطے اس بار ٹرینڈ چینج کرو نا. ہماری فیملی آخری منٹ تک کچن میں رہتی ہے. ان کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سارے کام کر لو، بس جو بھی گرم ٹھنڈا ہے ٹھیک ہے آ کے بیٹھ جاؤ. اب دسترخوان پر کاش ہاتھ اٹھے ہوئے میری زوجہ کو بھی بخش دے. کتنا اچھا ہو کہ ساری فیملی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. اور اے کراچی والوں، آپ کے لیے تو بڑا زبردست موقع ہے. باقی دنیا میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا، ان کو افطار کا ٹائم مدنی چینل سے میچ نہیں ہوتا ان کا. ہم تو کراچی میں اور فیضان مدینہ میں افطار کے وقت سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے 5000 لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں. پوری دنیا سے 5000 افراد آ رہے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں اب 5000 افراد اگر انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور اللہ کے ولی کے ساتھ وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم بھی اپنے گھر پہ یا تو وہاں پہنچ جائیں، وہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر سارے گھر والے مل کر دعا میں شامل ہو. یہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. پلیز اس کی تیاری کرنی ہے. آپ کو بتائیں رمضان میں ہر سجدے پر حدیث پاک کا مضمون ہے 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا فرمایا جائے گا. وہ لوگ سوچے جو تراویحوں سے بھاگ جاتے ہیں. 3 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، میں نہیں کہتا نہیں ہونی چاہیے، مگر 3 روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ کے غائب. پورا رمضان تراویح پڑھے نا، ہر سجدے پر آپ کو 1500 نیکیاں مل رہی ہیں. پھر کیسے آپ کا جناب آپ سجدہ نہ کرنے کو جی چاہتا ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ ہم تراویح کے بعد بھی نماز پڑھیں کہ یار میں رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھوں، میں اوابین بھی پڑھوں، میں اشراق چاش بھی پڑھوں. لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ تراویح پہلے 4-5 دن رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہوتے لوگ، اس کے بعد ہم نے دیکھا آہستہ 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 نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بار نیت کریں کہ رمضان میں پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، رمضان میں پورے روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں نصیب ہوں گی. درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب. بہرحال انشاءاللہ آواز جاری ہے جتنی جاری، آپ انتظام کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو انشاءاللہ رمضان میں پریکٹس کریں کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اس میں اللہ نے چاہا تو یہ پریکٹس ایسی کر لیں کہ ہم پورا رمضان پھر عبادت کریں گے انشاءاللہ، رمضان کے بعد بھی ذکر الہی میں رہیں گے انشاءاللہ. اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ دوسرا اس کا بس کیا تھا کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہے. اب ہمارا دل کیا مسجد میں لگتا ہے؟ اب رمضان آ رہا ہے، ہم نے دیکھا کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں لیکن مسجد میں آنے کے بعد باہر نکلنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے. ان کو یہ بڑا کہ کب نکلوں مسجد سے باہر. نہیں، مسجد میں دل لگاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے. مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مچھلی پانی کے باہر ہے. مچھلی پانی کے باہر کیسے تڑپ رہی ہوتی ہے، ان کو بھی ایسی تڑپ لگی ہو جلدی بھاگیں، امام صاحب بس سلام پھیرے تو ہم نکل جائیں.
کیوں باہر بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے, مسجد میں کیوں نہیں بیٹھنا بھائی؟ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو نصیب فرمائے گا نا, ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جو مسجد سے باہر جائے تو اس کا دل مسجد میں لگا ہو. علماء نے اس کی مثال دی کہ مسجد میں دل لگنے کا مطلب کیا ہے. فرمایا جیسے ہر کام کے بعد گھر جانے کو جی چاہتا ہے نا, یار کام ختم ہوا چلو گھر چلتے ہیں, تھوڑا موقع ملا چلو گھر چلتے ہیں, دل لگا ہے نا گھر میں. فرمایا کیا ایسا مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے, یار ظہر پڑھ لی, اب عصر کا ٹائم کب ہوگا, اب مغرب کا ٹائم کب ہوگا, اب دوبارہ کب جاؤں گا مسجد میں. نہیں ہے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ. پلیز اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں. اور یہ رمضان اب آتے ہیں مسجد میں, اب یہاں میری ان سے بھی گزارش ہے جو رمضان میں آتے ہیں, آنا چاہیے پورا سال. لیکن ایک اور پرابلم کیا ہے کہ مسجد میں آ کر مسجد کا ادب نہیں کرتے. پہلے یاد کر لیجیے اللہ کا گھر ہے. ہم دنیا میں کسی منسٹر, کسی وزیر, کسی بڑے محل میں جائیں, کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں کہ یار اس کے آداب کا خیال رکھیں. مسجد کا کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا, جیسے کپڑے ویسے پہن کے آ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے بعض صورتوں میں جب آپ کے لباس اور آپ کے منہ سے, جسم سے اگر بو آ رہی ہے تو بعض صورتوں میں مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے. مگر لوگ اب آ رہے ہوتے ہیں, کیسے کپڑے پہنے, پسینے کی بو آ رہی ہے, کوئی تیاری نہیں. یار آپ کہیں جاتے ہو تیار ہو کے جاتے ہو, اللہ کے گھر میں آئے, خوشبو لگائیں, اپنا چہرہ صاف کریں, اچھے طریقے سے ہو کر آئیں, اچھے کپڑے پہن کر آئیں. بزرگان دین نے تو نماز کے لیے الگ کپڑے رکھے ہوئے تھے. جتنا اکرام کرو گے نا اللہ کے گھر کا اتنا نوازے جاؤ گے, یاد رکھنا. اس بار رمضان میں اسٹینڈ کو بھی چینج کریں. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مسجد میں آ رہے ہیں نا تو پھر مسجد کے ہو جائے نا, پھر کیوں چلے جاتے ہیں. یہ بھی بڑا دل دکھتا ہے کہ رمضان میں پہلے 3-4 دن سبحان اللہ فجر میں بھی مسجد فل, تراویح میں بھی فل, 2-3 دن کے بعد پھر تھوڑے ہونے لگ جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا, آخری تاکراتوں میں پھر آئیں گے, پھر جذبہ آئے گا. اس کے بعد پھر چاند نظر آیا تو ایسے غائب. تو اب رمضان کے تو مسلمان نہیں ہے نا. پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ. یہ اللہ کا گھر ہے, بیٹھا کرو, اللہ سے باتیں کیا کرو, اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے, وہ عطا فرمانے والا ہے. آپ بتاؤ نا, آپ کے گھر میں کوئی آ جائے, مثال دیتا ہوں, آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے گھر میں آئے اور آ کر رونا شروع کر دے, کہ پریشان ہوں, مصیبت میں ہوں, میری مدد کرو. آپ کہیں گے یار یہ تو گھر کے اندر آ گیا ہے, گھر میں آ کر رو رہا ہے, اب تو کرنا ہی پڑے گا نا کچھ, دنیا کا بھی دستور ہے نا, گھر آئے کو کون منع کرتا ہے. اب جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, کریم کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, ہم تو نماز کے بعد نماز کے علاوہ بھی بیٹھا کرو. بے شک لوگ جا رہے ہیں, جانے دو, کونا پکڑ لو, بیٹھ جاؤ. دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم. میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں, اپنے دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو, کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں. آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, آپ حل کر دیں. حل نہیں کرتے, پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں, آیا تھا میرے پاس, بڑا پریشان تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا. میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ. جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے, جو مسبب الاسباب ہے, جو شافع الامراض ہے, جو دنیا کو نواز رہا ہے, بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں. آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں, پریشان ہوں, تھک گیا ہوں مولا, دنیا بھر کے دھکے کھا لیے, مسئلہ حل نہیں ہوا کریم, اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں, اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. اے اللہ بس میری جھولی بھر دے. باتیں کرو اللہ سے, دل کی باتیں کرو. بیمار ہوں, اے اللہ علاج نہیں ہو رہا, اے اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے, اے مالک مدینے جانا ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہے, لوگ جا رہے ہیں میں اکیلا رہ جاتا ہوں, اے اللہ تو تو کریم ہے, مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے. آپ کے دل میں جو پریشانی ہے, اے اللہ قرضے میں ہوں, نہیں اتر رہا قرضہ, اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے, اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے, لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک, میری بچی بیمار ہے, اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے. کیوں بتاتے ہو دنیا کو؟ اس غریب کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا, ہم ان کے دھکے کھاتے ہیں, اور جو وہ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا. اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے. اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں, رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, ان راتوں میں جن راتوں میں پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا, کیا کر رہے ہیں, سحری کھانے جا رہا ہوں, کدھر جا رہے ہو, رات کو فلاں جگہ ڈنر کرنے جا رہا ہوں, روڈوں پہ گھوم رہے ہیں. ارے رحمت کے در کھلے ہوئے کدھر بھاگ رہے ہو یار, بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں, نہ جاؤ باہر. یہ پوری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے, پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے. کیا پچھلے رمضان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات کرے, آپ کے بارے میں بات کرے, یار بھائی ہمارے ساتھ تھا, اب نہیں چلا گیا دنیا سے. ارے اگر رمضان مل جائے نا ضائع مت کرنا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میں نے آپ کو رمضان کی فضیلتیں تو بہت ساری سنا دی, میں اب آپ کو ایک اور اہم بات سمجھا دیتا ہوں, اللہ کرے دل کے کانوں سے سننا. بلیسنگز, برکتیں کمال ہیں رمضان کی, مگر ایک سائڈ بھول جاتے ہیں ہم. پہلے ایک فارمولا سمجھ لو,
جب کسی مقام اور کسی وقت کا تقدس بڑھ جاتا ہے نا، وہ مقام اور وقت مقدس ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے، تو اس مقام اور اس وقت میں گناہ کرنا، اس مقام یا اس وقت میں اللہ کو ناراض کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ معاملہ اور سیویئر ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، کوئی بندہ روڈ پر جھوٹ بولے، اس سڑک پر جا رہا اور گانے باجے سن رہا ہو، غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن مسجد کے اندر آ کر گانے باجے سنے، ادھر آ کر کوئی گالی نکالے، آپ کیا کہو گے؟ ارے خدا کے بندے کیا کر رہے ہو، اللہ کے لوگ شاید مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے کہ مسجد میں گانے باجے کیوں بھائی، باہر بھی تو بجانا تھا. آپ کہیں گے باہر بجانا ٹھیک تھا بھائی، یہ تو مسجد ہے، یہ تو اور عذاب آ جائے گا اور گناہ ہو جائے گا. مقام چینج ہوا، سیویئرٹی بڑھ گئی نا، سختی بڑھ گئی نا. کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے، مکہ پاک کیا نیکی ہے، حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی، ایک گناہ 1,00,000 گناہ. کیوں بھائی؟ فرمایا مقام مکہ عبادت کے لیے، تم مکے جا کے بھی گناہ کر رہے ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ جمعے کے دن کو ایک نیکی کرے 70 نیکیاں ملتی ہیں، 70 ٹائم ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. مگر جمعہ کے دن کوئی گناہ کرے تو اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے. ہر جمعے ایک فارمولہ بناؤ، نیکیاں کریں مگر اس سے زیادہ ضروری گناہ نہ کریں. یہ الگ ٹاپک ہے کہ کئی ملکوں میں، کئی پاکستان کے شہروں میں جمعہ چھٹی ہے نا، تو جمعرات ہو گئی ویکینڈ نائٹ، تو لوگ جمعرات کو بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں، جمعے کو بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں کیونکہ چھٹی کا دن ہے. ارے اللہ کے بندو، وہ چھٹی اس لیے دی گئی تھی زیادہ عبادت کرتے، مگر یہ حال ہے ہمارا. مگر اب آؤ رمضان میں گناہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو آپ؟ ہاں یہ سمجھ لو، حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ایک گناہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مردے کو دیکھا، آپ اللہ کے ولی تھے، آپ کی نگاہیں تھی، سبحان اللہ، آپ نے عذاب قبر میں اسے دیکھ لیا، مردہ پکار رہا ہے علی میری سفارش کیجئے، میں آگ میں چل رہا ہوں. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اسے بچا لے. ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں، کیونکہ یہ رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. روزہ رکھنے والے کو عذاب دیا جا رہا ہے، کیوں کہ رات گناہوں میں بیتتی تھی. ہم سوچیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے، تراویح بھی پڑھ لیتے ہوں گے، مگر گناہ سے بچ رہے کہ نہیں بچ رہے یہ زیادہ ضروری ہے. چیک کریں وہ تمام دروازے بند کرنے مجھے رمضان سے پہلے کہ جن سے میں گناہ کر بیٹھتا ہوں. آپ کو اور مجھے ایک بار بیٹھنا پڑے گا، تسلی سے سمجھنا پڑے گا کہ کون کون سا ایسا دروازہ ہے جس سے میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، تاکہ وہ دروازے سارے بند کر دوں، ورنہ مر جاؤں گا. رمضان میں گناہوں کی عادت رہی تو میں تو مارا گیا نا. لوگ بخشے جا رہے اور میں گناہ کر کے عذاب کا حقدار بن رہا ہوں اتنے مقدس مہینے میں. دیکھیں ایسا کوئی بٹن نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان آئے گا تو میرا جھوٹ کا بٹن بھی بند ہو جائے گا، میرا جناب غیبت کا بٹن بھی بند ہو جائے گا، بد نگاہی کا بھی بند ہو جائے گا، حرام کمائی کا مجھے خود کرنے پڑیں گے یہ بٹن بند. اس کے لیے ذہن ایک بار بیٹھے. دیکھیں میں آپ کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں. سب سے پہلے اچھا مجھے کسی نے کہا کہ میرے شاید زبان سے یہ نکل گیا کہ گانا باہر بجانا بھی ٹھیک ہے. نہیں باہر بھی حرام ہے، مسجد میں بجانا اور سخت حرام ہے. تو اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. مشورہ یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ جو ہمیں گناہوں میں مبتلا آسانی سے کر دیتا ہے نا، وہ ہمارا موبائل فون ہے. ہم نے عجیب معاملہ ہے، لوگوں کے موبائل فون میں اتنے پیجز لائک کیے ہیں، اتنے گروپوں میں شامل ہیں، جب کھولتے کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے جس میں بے پردگی ہے، میوزک ہے، حرام ہے. آپ رمضان میں کم از کم اپنی عادت بنائیں کہ سوشل میڈیا پہ نہیں جانا ہے. ضرورت ہے واٹس ایپ وغیرہ کی تو بھائی میسج کر دیا، کسی کو فون کر لیا، باقی سوشل میڈیا اس لیے نہ کھولیں گے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا ایک گناہ 1 سال کے اعمال نہ برباد کر دے. سیکنڈ نمبر پہ یہ دیکھیں کہ اگر کچھ دوستوں کی گیدرنگ ایسی ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں غیبت، چگلی، ہنسی مذاق، کسی کو تنگ کرنا، جھوٹ، نہیں یار میں اس گیدرنگ میں نہ جاؤں کیونکہ وہاں جاؤں گا تو گناہ ہو جائیں گے، میں تلاوت کر لیتا ہوں، میں مسجد میں وقت گزار لیتا ہوں، میں کوئی اور نیکی کر لیتا ہوں. نہیں کوئی دوست وغیرہ رات نہیں جاگ سکتے، سو جائیں. گناہ نہیں کرنا. پہلا فارمولہ یہ بنائیں کہ اس بار ماہ رمضان میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. ٹی وی آپ کو مدری چینل کھولنا ہے کھولیں، ورنہ ٹی وی بھی نہ کھولیں. اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ یہ مقدس بھائی. آپ خود سوچیں یار، اللہ نے ہماری بخشش کے لیے شیطان کو بند کر دیا، ثواب بڑھا دیا، اور پھر بھی ہم گناہ کریں تو غضب کو دعوت دینا ہے نا. تو نیت کر لیں انشاءاللہ. اور بیسٹ طریقہ اگر واقعی اپنے آپ کو کوئی بندہ سمجھتا ہے نا کہ یار مجھے گناہ سے واقعی بچنا ہے، اس رمضان میں ایک گناہ نہیں کرنا، تو بیسٹ وے پتہ ہے کیا ہے؟ دعوت اسلامی والوں کو اللہ سلامت رکھے، پورے مہینے کا اعتکاف کروا رہے ہیں. فیضان مدینہ میں پورے مہینے کا 5000 لوگ پوری دنیا سے آ رہے ہیں، ریکویسٹیں کر رہے ہیں میں داخلہ مل جائے. تو یہ دعوت اسلامی نے کر دکھایا نا. 1 مہینہ کر کے دیکھ لیں اعتکاف، لائف چینج ہو جاتی ہے، لوگ بدل کے جاتے ہیں. پورا مہینہ نہیں تو 10 دن کا اعتکاف کریں. دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کا فائدہ یہ کہ وہ صرف اعتکاف نہیں ہوتا، وہ پوری ٹریننگ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں گے. تو بس اس رمضان میں نیت کر لیں انشاءاللہ ایک گناہ بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. آخری بات بیان ختم کرنے سے پہلے،
کہ اس بندے کا تیسرا وصف کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. میں اور آپ غور کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے یا لوگ ہمارے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ ایسا بیٹا گالیاں دیتا ہے، سب سے لڑتا ہے، پورے محلے کو پریشان کرتا ہے، جب دیکھو موٹر سائیکل سے سائلنسر نکال کے گھوم رہا ہے. کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے ماں باپ کو کہتے ہیں یہ تربیت کی ہے ماں باپ نے. وہ کتنا بدبخت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ انتقال بھی کر گئے ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ ان کے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا آپ اولاد چھوڑ کے گئے، سب کو پریشان کر رہا ہے. ایسے مت بنو، ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنے. یعنی اللہ کرے میں ایسی اولاد بنوں کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہے کہ ماشاءاللہ کیا تربیت کی ہے ماں باپ نے. یہ بیٹا ایسا ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے، یہ بیٹا تو ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے. ایسے بنے نا کہ میرے ماں باپ کی نیک نامی کا ہم باعث بنے. مگر آج حال کیا ہے، ماں باپ کو زندگی میں بھی دکھ دیتے اور ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی دکھ دیتے. ہاں اولاد اگر برے کام کرے تو ماں باپ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے. اے وہ میرے بھائیوں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، وہ کام نہ کرو جن کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. زندگی میں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کی دعائیں لیں. ابھی آپ نے شب برات گزاری ہے نا، شب برات میں کروڑوں بخشے جائیں گے، آپ نے سنا ہوگا، مگر ایک لسٹ بیان ہوئی تھی کہ ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. خدا کی قسم آپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ ان کے پاس ہے. ارے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہے کہ ماں باپ بھی ساتھ ہوں اور رمضان بھی آ جائے. ہائے ہائے، افطار میں ماں ساتھ ہو، افطار میں والد ساتھ ہو تو چاہیے کیا. ان کی دعائیں ہوں گی تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ماں باپ گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم سے تکلیف میں ہوتے ہیں. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، بڑے یاد آتے ہیں، خاص طور پہ ان دنوں میں تو بہت یاد آتے ہیں. تو اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے. اور یہاں میں ماں باپ سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کا دور ہے نا، اس میں خدا کے واسطے اپنے بچوں کا خیال رکھیں. ان بچوں کو ایسی صحبتوں سے بچائیں جو ایمان چھیننے والی. آج سے کچھ عرصہ پہلے پتہ کیا ہوتا تھا کہ بچے بری صحبت میں جا کر بے عمل ہو رہے تھے، بے نمازی ہو جاتے تھے، ناچ گانوں میں پڑ جاتے تھے، غلط کاموں میں پڑ جاتے، وہ بھی غلط تھا. مگر آج تو ایسی صحبتیں آ گئی ہیں کہ بچوں کا ایمان جانے کا ڈر ہو گیا ہے. جگہ جگہ الگ الگ قسم کے جناب فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور جناب کسی ماں باپ کو، کچھ لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، آئے دن آپ کیا خبریں سن رہے ہیں. اسکول کالجز میں بڑا شوق ہے پڑھانے کا، میں نہیں کہتا نہ پڑھاؤ، لیکن یہ تو چیک کرو اس کا ماحول کیسا ہے. کیا ہر جگہ بھیجنا ضروری ہے؟ میں بھی پچھلے دنوں میں نے نگران شورا کا ایک بیان سن رہا تھا. اب دیکھیں یہ حال ہو گیا ہمارے، میں شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں. ایک اسکول میں کمپلین کی ماں باپ نے کہ ہمارا بیٹا انگلش میڈیم اسکول میں ہم نے داخل کروایا ہے، مگر اس گھر آ کے کہتا ہے السلام علیکم، گھر آ کر کہتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ اسکول میں کیا سکھا رہے ہیں آپ اس کو، ہم نے یہ پڑھنے تو نہیں بھیجا. اسکول والوں نے سرچ کیا تو پتا چلا کہ ایک ٹیچر ہے، وہ یہ سکھا رہے ہیں. ان کو بلایا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے سوچا کہ اسلامی آداب بھی سکھا دوں بچوں کو. آپ کو پتا اس اسکول کی انتظامیہ نے اس ٹیچر کو فارغ کر دیا. ماں باپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم تو ماڈرن بنانا چاہتے ہیں، ہم تو جناب اس کو دنیا بھر کی ٹیکنالوجی سکھانا چاہ رہے ہیں. دین کہاں سے سکھانا شروع کر دیا آپ نے؟ یہ کیسے مسلمان ماں باپ ہیں؟ اور پھر کیا ہو رہا ہے، میں اشارتاً کہہ دوں گا، جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے خبریں، ہر تھوڑے دنوں بعد آپ سنتے ہیں کہ ڈرگ پیتے ہوئے اور پتہ نہیں کن کن چکروں میں ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے کو مار دیا. وہ اسکول کے کالج کے دوست تھے نا. کیا ہو رہا ہے اسکول کالجز میں؟ پلیز دھیان تو رکھو، یہ ہماری اولاد ہے، یہ کہاں جا رہی ہے؟ ایسی تعلیم کس کام کی جو میرے بچے کا دین ایمان آخرت برباد کر دے؟ اور میرے لیے میرے سرمایہ کیا ہے، میرا پھل کیا ہے؟ نیک اولاد. یاد رکھیے گا، آپ کے پاس اربوں روپے اور اگر اولاد فرما بردار نہیں تو کس کام کے؟ وہ اولاد بعد میں آپ ہی کے پیسے کو عیاشی میں خرچ کرے گی. اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں، اولاد کی اچھی تربیت کی فکر کریں. اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم اچھے بنیں گے. ہم اچھے بھی بنیں اور اولاد کو اپنے ساتھ رکھیں، اولاد کے ہم دوست بن جائیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور دوست بن کے اس کا دماغ خراب کر دے. پلیز، آپ کو پتا ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ سب سے پہلے کوشش کریں آپ کی اولاد نمازی بن جائے. خدا کی قسم خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہے. وہ کچھ اور کرے نہ کرے، دن میں 5 بار باوضو قبلہ رو ہو کر اتحیات میں بیٹھ کر میرا بیٹا کیا پڑھے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ارے اس باپ کی قسمت پر قربان، 5 وقت جس کا بیٹا بیٹی نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. نمازی بنایا تو ہوگا نا. جس نے نماز پڑھنا نہ سکھائی، جس نے دین نہ سکھایا، مرنے کے بعد وہ کیا ہی سارے ثواب کریں گے؟ تو خدا را اپنی اولاد کی فکر کریں. اور آج کے دور میں اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، جو لاکھوں نوجوانوں کو عالم بنا رہی ہے، حافظ بنا رہی ہے. اب تو دعوت اسلامی نے اسی لیے اپنے اسکول بنانا شروع کر دیے. ہم جب یورپ اور یو کے جاتے نا تو ہمیں لوگ پتہ کیا کہنے لگے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں مسجد نہیں چاہیے، ہمیں پہلے اسکول چاہیے. مسجد نہیں ہوگی تو ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے. اسکول میں بھیجنا ضروری ہے. خدا کے واسطے دعوت اسلامی اسکول بنا کر دے، ورنہ اسکول میں جا رہے ہیں یورپ میں بچے، ان کا ایمان ہی جا رہا ہے. وہ ماں باپ کی نہیں سنتے، کہتے ہیں ہمیں اسلام اچھا نہیں لگتا، ہم کوئی اور مذہب اختیار کر رہے ہیں. کیا بچا ان ماں باپ کے پاس جن کی اولاد ہی ایمان سے چلی گئی؟ مگر نہیں، خواب ہے یورپ جانا ہے، یو کے جانا ہے. بچوں کو ایسی تعلیم، میں اگین کہہ رہا ہوں، میں تعلیم کے خلاف نہیں،
मगर वो तालीम किस बात किस काम की जो मेरे बच्चों को दीन ईमान बर्बाद कर दे। मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अपने भाई का ऐब देखकर उसकी पर्दा पोशी करे तो वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। रिवायतों में आता है, जो किसी के ऐब खोलता है उसके ऐब खोल दिए जाएंगे, जो किसी के ऐब छुपाता है अल्लाह उसके दुनिया और आखिरत में ऐब छुपा देगा। बताइए इस्लाम मजहब कितना प्यारा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये चीजें इबादत तो नहीं है। यानी मैं किसी का ऐब छुपाऊं, मैंने अल्लाह को सजदा तो नहीं किया, मैंने रोजा तो नहीं रखा, मैंने तिलावत तो नहीं की है, मैंने अल्लाह का जिक्र भी नहीं किया, मैंने किसी मुसलमान का ऐब छुपा लिया। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इस्लाम इज, कि मुसलमान आपस में प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, इज्जत से रहें। इट इज रिक्वायर्ड। ऐब में किसी के छुपा रहा हूं, मेरे रब ऐब छुपा रहा है, मेरी बख्शिश फरमा रहा है, मुझे जन्नत में दाखिल कर रहा है। ये अलग टॉपिक है, कभी इंशाल्लाह मौका मिला। मैंने पिछले दिनों एक टॉपिक रेडी करवाया था, क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो मुख्तलिफ फोरम्स पर, मुख्तलिफ जगहों पर बदकिस्मती से, चाहे वो लिबरलिज्म के नाम पर या इल्हाद के नाम पर, एथीइज्म के नाम पर, ये फजा कायम की जाती है कि जनाब इस्लाम जब भी नाफिज किया जाता है, इस्लाम जहां डोमिनेट करता है वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, वहां पर जनाब इश्यूज शुरू हो जाते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पीच रेडी करवाई, एक टॉपिक रेडी करवाया, कुछ इस्लामी भाइयों से रब्ता किया, उलमा से कुछ मवाद मैंने भी जमा किया कि इस्लाम इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी, एक्चुअली इस्लाम इज द सॉल्यूशन फॉर सोसाइटी। यानी अब मैं आपको इसी ऐप पोशी की मिसाल दी, ऐसी कितनी मिसालें। आप मुसलमान को तोहफा दें, आपको सवाब मिलता है। भाई मैं किसी को तोहफा दे रहा हूं, इसमें अल्लाह की कौन सी इबादत है? आप मुस्कुराएं तो आपको सदके का सवाब मिलता है, इसमें बजाहिर कौन सी अल्लाह की इबादत है? मैं किसी को मुझ पे जुल्म करे, मैं उसे माफ कर दूं, अल्लाह मुझे जन्नत देगा, ये अल्लाह की कौन सी इबादत है? पड़ोसी का हक अच्छा अदा करूं, अल्लाह मुझे जन्नत दे देगा, रब बख्श देगा। पड़ोसी के साथ मैं अच्छा कर रहा हूं, उसमें रब की कौन सी इबादत है? ऐसी कितनी इबादतें हैं, ये तो मैं बहुत थोड़ी सी बताई। अगर इसको मैं लिस्ट डाउन करूं तो बंदा हैरान हो जाता है कि इस्लाम को रिक्वायर्ड क्या है। तो एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ इस्लाम कि हम जिस सोसाइटी में रहें वहां हुकूक का ख्याल रखें। मेरा इस्लाम तो जानवरों के हुकूक बयान करता है। आज हम किसी और सोसाइटी में जाकर कहते हैं यार मैं अमेरिका से आया, यूरोप से आया, जापान से आया, कमाल की सफाई है, कमाल के हुकूक हैं, कमाल जनाब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। उन बेचारों ने लगता है इस्लाम पढ़ा नहीं है। मेरा इस्लाम तो कहता है सफाई निस्फ ईमान है। मसला यह है कि हम इस्लाम को पढ़ते नहीं और दूसरों की बातें पढ़ के इंस्पायर हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस्लाम जहां पर प्रॉपर नाफिज कर दिया जाए, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक रूलिंग हो जाए, दुनिया की सबसे बेस्ट सोसाइटी वो बन सकती है। सच बोलने वाले को जन्नत अता होती है, सच बोलने वाले से रब राजी हो जाता है, सच बोलने से सोसाइटी अच्छी होती है ना। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, मगर यहां इमाम आजम का ये जो कॉल और इमाम आजम का ये अंदाज हमें क्या सिखा रहा है कि ऐब फैलाने नहीं है, ऐब छुपाने हैं। और यकीन करें अगर किसी के ऐब उछालने में, डिस्कस करने में बड़ा मजा आ रहा है ना, तो इंतजार कीजिए कि चंद दिनों बाद आप डिस्कस हो रहे होंगे। अरबी का एक मकूला है, मन दाहिका दोहिका, जो हंसता है बाद में हंसा जाता है, उस पर हंसा जाता है। जो लोगों पर हंसता है ना, इंजॉय कर करके, मजे ले लेकर, नहीं। काश मेरा ये बयान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या जनाब न्यूज कास्टर्स और इस तरह के रिपोर्टर्स सुने जिनको खबर की तलाश होती है और उसके बाद कोई तहकीक नहीं है। फलां की बेटी ने ये कर दिया, फलां के बेटे ने ये कर दिया, फलां के घर से ये बरामद हुआ, और बाद में पता चलता है वो खबर ही झूठी थी, वो तो FIR थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी, बाद में खत्म हो गई, बाद में इन्वेस्टिगेशन की तो ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन पूरे जमाने में उसके डंडोरे पीट दी। कैसे जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में? दो अलग बातें। एक तो अगर किसी में ऐब है तो भी ऐब नहीं उछाल सकते, और ऐब नहीं और ऐब उछाल रहे तो फिर किधर अल्लाह को, वो कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। बट हु केयर्स, फिक्र ही नहीं है जनाब। इस पे व्यूज मिलेंगे, ये आई है कोई नहीं आई है ना, जरा बस चलेगी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उस दिन से डरे वो लोग। और मैं कहता हूं चले दुनिया में आपके ऐब ना खुले, मेरे नजदीक दुनिया में ऐब खुलना इतना बड़ा मसला ही नहीं है। कयामत के दिन ऐब खुल गए, इधर जाऊंगा, उधर के बाद तो कोई वो है ही नहीं ना, दोबारा उसको रिपेयर करने का तो टाइम ही नहीं है। आए आए आए, दुआ करते हैं बचपन से हम, या इलाही नाम आमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सत्तारे खता का साथ। मैं आपसे पूछता हूं ये कैसी दुआ है? अल्लाह से कह रहे हैं मौला ऐब ना खोलियो, ना दुनिया में खुले ना मैशर में खुले। उसी बंदे से पूछ ले, तुमने लोगों के ऐब छुपाए? वो नहीं छुपा रहा, फैमिली नहीं छुपा रही। खवातीन, अल्लाह करे मेरी बहनें ये बयान सुने, ना करें ऐसा प्लीज। पता चल भी जाए ना कि यार इसका ये मामला है, क्लोज इट, बंद करें। क्यों बताना है? हाँ, ये अलग बात है कि कुछ सूरतों में लोगों को मुत्तले करने के लिए कुछ ऐब बयान करने पड़ते हैं, लेकिन ये एक अलग तफसील है उसकी। क्या आपने किसी शरई मुफ्ती साहब से इजाजत ली है इस बात की कि मैं इस ऐब को इसलिए बता रहा हूं कि जनाब लोग बच जाए? उसकी कुछ सूरतें जरूर हैं,
ہاں آپ سے آ کے کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ پر اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اب آپ اس بندے کو پرٹیکولر اگر آپ کو کوئی بات پتا ہے تو بتا سکتے ہیں، اس کی بھی بنا کر تفصیل ہے. کوئی بندہ آ کے کہتا ہے میں اس سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اپنے پیسے لگا دوں، آپ کو کوئی تفصیل پتا ہے تو اس کو بتا سکتے ہیں. اور وہ بھی جتنی اچھا مثال کے طور پر اس نے کاروبار کے لیے پوچھا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی پیسے مت دینا، پیسے کھا جاتا ہے یا پیسوں میں پرابلم ہے، اگر آپ کے پاس کنفرم ہے شراب بھی پیتا ہے ہیں دوسرے برے کام بھی، اس کی تو اجازت نہیں تھی، اس نے آپ سے کاروبار کے لیے پوچھا تھا، اس کا کردار تو نہیں پوچھا تھا. لیکن ہمیں تو بس ایگزیجریشن ملٹیپلیکیشن وائے یہ عادت نکالیں اپنے اندر سے. میں جانوں میں اپنے اعمال تو پہلے ٹھیک کر لوں. کہتے ہیں ایک انگلی اٹھاؤ گے کسی کی طرف، تین اپنی طرف آ رہی ہے. کیا شاندار امام. اب دیکھ رہے یہ بڑوں کا ایک عمل، اب اس میں کتنی باتیں ہو رہی. امام اعظم نے ایک عمل کیا، مگر لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل میسج ریسیونگ. امام اعظم کا ایک اور کام، اتنے بڑے امام، مگر آپ کی والدہ کا ایک عجب انداز تھا. آپ کی والدہ کو جب بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نا تو مسجد میں سمجھ لیں محلے کے ایک امام صاحب تھے یا ایک وائز تھے، دو افراد تھے، ایک اچھی تقریر کرتے تھے اور ایک مسجد کے امام تھے. کبھی کہتی ان سے پوچھ کر آؤ، کبھی کہتی ان سے پوچھ کر. امام اعظم ہیں جو جن کے شاگرد مجتہد تھے، مگر ماں کہتی تھی ان سے پوچھ کر آؤ تو وہ ان سے پوچھ کے آتے تھے. اچھا جب پوچھتے جاتے تھے نا تو وہ امام صاحب کہتے امام صاحب امام اعظم کیوں گناہ گار کر رہے ہیں، آپ ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں. اب ماں نے کہا ہے تم جواب دو گے. کہا اچھا ایسا کرے آپ ہی جواب دے دیں. امام اعظم جواب دیتے، کہتے یہی میرا جواب ہے، اپنی والدہ کو بتا دیں. والدہ کو آ کے بتاتے کہ امام صاحب نے یہ جواب دیا، بیکاز ماں اس سے سیٹسفائی ہوتی تھی. ایک بار امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کی گلیوں میں اپنی والدہ کو اونٹ پر یا خچر پر بٹھا کر اس کی لگام تھام کر جا رہے. کہاں جا رہے ہیں؟ ماں نے کہا تھا آج میں پوچھ کر آؤں گی فلاں وائز سے. ماں کو لے کر گئے، اس کے حجرے کے باہر کھڑے ہو گئے. ماں اندر گئی، سوال پوچھ کے واپس آئی، ماں کو واپس لے کر آئے. کیا سیکھنے کو ملا؟ ماں کو نہیں کہا اے ماں جانتی نہیں میں کون ہوں، میرے شاگردوں میں بڑے بڑے مفتی ہیں اور میں کسی مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنے جاؤں؟ یو ڈونٹ نو ہو ایم آئی، میرا مرتبہ کیا ہے. لوگ میرے آگے کتابیں لے کر مجھ سے سیکھنے آتے ہیں اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ امام سے سوال کر کے آؤ. یہ میسج ہے ہم ان تمام لوگوں کے لیے جو آج پی ایچ ڈی کر چکے، جو آج کسی کمپنی میں سی او ہیں، جو سی او او ہیں، جو جناب مینیجر ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں. آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے تحت سینکڑوں ہزاروں یا بیسیوں لوگ کام کرتے ہوں گے. آپ کا اب مقام بن گیا، اور یہ مقام بننے کے بعد نارملی ماں باپ کو کیا کہہ رہے ہوتے پتہ نہیں میں کون ہو گیا ہوں. ماں میں بڑا افسر بن گیا ہوں، میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، یہ چھوٹے موٹے کام میں نہیں کروں گا. آپ ہر کام مجھے دیتی ہو، لگتا ہے مجھے ابھی بھی بچہ ہی سمجھتی ہو، پتہ نہیں میں کیا ہو گیا ہوں. اب تو اتنے فالوور ہو گئے میرے سوشل میڈیا پہ، اب تو زمانے میں میرا نام ہو گیا، میرا بیان، میری تقریر، میری اسپیچ لوگ سنتے ہیں. یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. سیکھیے امام اعظم سے. ماں کو کبھی نہیں کہا میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، ماں کے سامنے وہ بچہ ہی بنے رہے. کبھی اپنے ماں باپ کو مت کہنا کہ میں کیا بنا، ارے میں جو بنا ہوں انہی کی وجہ سے تو بنا ہوں. اگر آج کوئی مرتبہ ملا ہے تو کس لیے ملا ہے؟ ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے، ان کی برکتوں سے ملا ہے. میں انہی کو جا کر بتاؤں گا میں بڑا ہو گیا ہوں. جتنے بڑے ہو جاؤ ماں باپ کے قدموں میں رہنا، ان کا بچہ بن کر رہنا، ان کی خدمت کرتے رہنا. واللہ وہ جو دعائیں ملیں گی وہ آپ کو اور بلندی پہ لے جائیں گی. کیا خوبصورت میسج ملتا ہے بڑوں کی سیرت سے. ادب کیجئے. میں اپنی زندگی کا ایک نچوڑ دینا چاہتا ہوں. جس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں نا، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جس کے ساتھ اس کے ماں باپ ناراض ہیں، بے شک سارا زمانہ راضی ہے، آفس میں سارے لوگ راضی، میرا باس بھی راضی، میرا مینیجر بھی راضی، میرے کولیگز بھی راضی ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. اپنی لائن ٹھیک کیجئے. سب سے پہلے ماں باپ ہیں، ان کو راضی کیجئے، ان کی خدمت کیجئے. بڑی عمر میں ہو جاتے ہیں چڑچڑے. ایک بڑے اچھے جملے پڑھنے کو ملے تھے سوشل میڈیا پر. کہتا ہے 4 سال کا تھا، ایک بچے کی کہانی لکھی تھی، تو میں کہتا تھا میرے ابو سے ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مائی فادر از بیسٹ. جب 10 سال کا ہوا تو کہتا ہوں کہ میرے فادر میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ ہی اور ہے. 14-15 سال کا ہوا تو کہنے لگا کہ ابو کو لگتا ہے میری ہر چیز سے اعتراض ہو گیا. 20-25 سال کا ہوا تو سوچا کہ اس بندے کے ساتھ رہتا کیسے ہوگا کوئی. امی پتہ نہیں زندگی کیسے گزار رہی ہیں. 30-35 سال کی عمر کے بعد تو لگا کہ رہنا ہی نہیں چاہیے ان کے ساتھ، زندگی الگ کر دینی چاہیے. اب ان کی عمر نہیں ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آتی باتیں. 40-45 سال کا ہوا تو مجھے لگا کہ ابو نے ہمیں پالا کیسے تھا. بچوں کو پالنا تو بہت مشکل ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. 50 سال کی عمر پہ پہنچا تو مجھے لگا کہ کیا کمال کے اصول تھے میرے ابو کے، مجھے بھی وہی اصول اپنے بچوں پہ امپلیمنٹ کرنے چاہیے. اور جب 60 سال کا ہوا تو اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مائی فادر از بیسٹ. میرے ابو جیسا کوئی نہیں تھا.
آخر میں ایک جملہ لکھا تھا 56 سال لگے واپس اس جملے پر آنے کر، واپس اس جملے پر پہنچنے پر کہ مائی فادر از بیسٹ. جوانی میں جو باپ برا نہیں لگتا تھا، ایک ایج پر آ کر اس باپ کی ہر بات یاد آتی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے 20 25 30 سال کی عمر میں جن کو واقعی ابو کی باتیں اریٹیٹ کر رہی ہوں گی. بلیو کریں یہاں 50 سال کے لوگ بھی بیٹھے، پوچھیں ان سے تو ان کو اب اپنے والد کی ہر بات یاد آتی ہے. تو کاش یہ بات پہلے ہی سمجھ جائیں کہ مائی فادر از بیسٹ، مائی پیرنٹس آر بیسٹ. مجھے ان کے ساتھ زندگی گزارنی اور ان کی باتیں ٹھیک ہیں میرے لیے ہی بہتر ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. 5 شعبان، آئے ہائے، اس ہستی کا یوم پیدائش ہے جو ہم سب کے دلوں میں بستی ہے. اور وہ کون سی ہستی ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام. وہ عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ دونوں امام حسن اور امام حسین کے بارے میں، یہ میرے دونوں پھول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے دشمنی کی وہ ایسا ہے اس نے مجھ سے دشمنی کی. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ہائے ہائے، کتنا پیار فرماتے نبی پاک اپنے نواسے سے، اور تربیت کیسی فرمائی. اتنی باتیں، امام حسین کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہو سکتی. بچپن کا وقت ہے، امام حسن اور امام حسین وضو کر رہے تھے تو دیکھا برابر میں ایک بزرگ بھی وضو کر رہے ہیں. اب بچے ہو کر آپ کو وہ بچے کس کے تھے، وہ آل کون سی تھی، ان کو شریعت نہیں پتا تھی تو کس کو پتا تھی؟ پتا تھا بزرگ غلطی کر رہے ہیں، وضو سے یہ نہیں کر رہے. مگر وہ لک ایٹ دا وے آف تربیہ، لک ایٹ دا وے آف ٹریننگ. یا بہت سارے لوگ ہوں گے جو ٹریننگ کرتے ہوں گے، جو لیکچر دیتے ہوں گے، جو ریئلائز کراتے ہوں گے، جو غلطی کو دور کرنا چاہتے ہوں گے. حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین بزرگ سے کہتے ہیں بابا جی ایک بات کرنی ہے. فرماؤ بیٹا. کہیے کیا کہتے ہیں؟ بابا جی ہم وضو کریں گے دونوں بھائی، ذرا چیک کریں دونوں میں سے وضو کون ٹھیک کر رہا ہے. وضو کیا. وہ بزرگ سمجھدار تھے، کہتے بیٹا میں نے سمجھ لیا ہے، آپ دونوں کے وضو میں غلطی کوئی نہیں، غلطی میرے وضو میں. ہائے ہائے، مسئلہ سالو بھی کر لیا، کسی کا دل بھی نہ توڑا. یہ آج انٹرنیشنلی ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے کہ جناب مسئلے کو سالو کرنا ہے یا بندے کو ذلیل کرنا ہے، پہلے تو ہم یہ طے کر لیں. اگر آپ کے آفس میں، آپ کے گھر میں آپ کا بچہ غلطی کر رہا ہے، آپ کا امپلائی غلطی کر رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں یہ پرابلم میرے آفس سے نکل جائے، آپ چاہتے پرابلم نکالنا یا بندہ نکالنا چاہتے ہیں، بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں نارملی اسٹائل کیا ہوتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں پڑتی، پڑھ کر کیا آئے ہو، پتہ نہیں ہے یہ کام ایسے نہیں ہوتا، جاہل آدمی ہو، اتنے سال لگ گئے پھر بھی نہیں سیکھے. ہو سکتا ہے یہ غلطی دوبارہ نہ کرے مگر آپ سے دل ٹوٹ گیا اس کا. ہاں، اب آپ کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں اس کے. اگر آپ پرابلم دور کرنا چاہتے ہیں تو کمال یہ ہے کہ بندہ بھی آپ کا رہے اور پرابلم بھی ڈیلیٹ ہو جائے. کمپیوٹر اٹھا کے تھوڑی پھینک دیتے، اگر کمپیوٹر میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے ڈیلیٹ کر کے چیز نکالتے ہو نا. بندے سے بھی ڈیلیٹ کر کے چیز نکالو. بندے کو کیوں اٹھا کے پھینکنا ہے؟ بندے کا سر کیوں توڑنا ہے؟ بندے کو برا بلا کیوں دینا ہے؟ گالیاں کیوں دینی ہے؟ وہ بچپن میں سکھا گئے کہ ریئلائزیشن کیسے کروانا ہے، معاملے کو سالو کیسے کرنا ہے، تربیت کیسے کرنی ہے. بعض اوقات کسی غلطی کو سدھارنے کے لیے جو ہمارا عمل ہوتا ہے نا وہ غلطہ ہوتا ہے، اس سے بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. فار ایگزامپل بچے نے چائے کا کپ گرا دیا اور باپ نے ڈنڈا اٹھا کے سر پہ مار دیا، سر پھٹ گیا، ہاسپٹل لے گئے. وہ غلطی چھوٹی تھی، آپ نے تو غلطہ کر دیا نا. ارے بھائی اس بات کو ٹھیک کرے کہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے. یہ ایگزامپل کے طور پہ سمجھا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ آل رسول کی باتیں. اب امام حسین کس قدر اللہ رسول کے ذکر سے پیار کرتے تھے، کس قدر دعاؤں سے پیار تھا. جب یہ جو کربلا کی لڑائی تھی نا، کربلا کا دن آنے والا تھا، یوم عاشورہ، اس سے ایک دن پہلے امام حسین اپنے چچا جان سے کہتے ہیں کہ کچھ صورت ایسی بنائے نا کہ یہ جنگ ایک دو دن اور لیٹ ہو جائے، یہ معاملہ ایک دو دن اور لیٹ ہو جائے، تاکہ میں مزید اللہ کی عبادت کر لوں، میں مزید تلاوت کر لوں، میں مزید دعا کر لوں. معلوم تھا کہ شہادت تو ہونی ہے، مگر پیار کیسا تھا اللہ کے ذکر سے. اور سبحان اللہ، ذکر الہی، تلاوت قرآن، سجدوں کا شوق کیسا کہ جس وقت شہید کیا گیا اس وقت بھی آپ سجدے کی عالم میں ہیں. اور جب آپ کو تلوار کے نیزے پر آپ کا سر اقدس اٹھایا گیا تو اس وقت وہ سر سے بھی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. کون ہے جس کے دل میں امام حسین سے محبت نہیں؟ بلکہ ان سے محبت نہیں تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے. آل رسول سے محبت کے بغیر ایمان کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ لیکن محبت کا دعویٰ ہے. ہمارے گھر میں ہر محرم میں نیاز بھی بنتی ہوگی، ان کا ذکر بھی ہوتا ہوگا، بیان بھی سنتے ہیں، مگر وہ نیزے پہ قرآن پڑھیں، وہ کربلا میں سجدے کریں، ہمارے بستر پر نمازیں چلی جائیں، آفس میں بیٹھے بیٹھے نمازیں چلی جائیں اور ہم تلاوت پورا سال نہ کریں، بلکہ بڑی تعداد وہ ہو جن کو پراپرلی تلاوت کرنے بھی نہ آتی ہو. تو بتائیں نا یہ کیسی پنجتن پاک سے محبت ہے، یہ کیسی آل رسول سے محبت ہے. تو یہ میسج
ان کی زندگی بھی دے رہی ہے اور ان کا دنیا سے بظاہر جانا بھی میسج دے رہا ہے. ہم سب کی تمنا ہے ہماری امام حسین سے سرکار کی آل سے قیامت کے دن ملاقات ہو. وہاں سوال ہو گیا کہ ہم نے کربلا کے میدان میں نماز نہ چھوڑی اور تم آفس میں بیٹھے بیٹھے دوستوں میں بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے تھے. از دیر اینی آنسر؟ تو جواب ہوگا ہمارے پاس. پلیز، شعبان آ گیا ہے، مبارک مہینہ آ گیا ہے. شعبان کے بارے میں تو میرے آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ، شعبان الشہری، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور آقا کے مہینے میں موجود ہے. درود ہو، توبہ ہو، استغفار ہو، ذکر ہو، نمازیں ہوں. اور ذکر الہی کی تو کیا بات ہے. اب دیکھیں نا، صدیوں گزر گئی ہیں. امام حسین کو 1400 سال کے قریب گزر گئے. امام اعظم کو آلموسٹ 1300 سال گزر گئے. ہم ان کا ذکر آج بھی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے ان سے ملاقات تو نہیں کی. کیوں؟ دل میں محبت ہے. یہ اللہ والوں کی محبت جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. ہاں، اللہ جس سے پیار کرتا ہے پہلے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، وہ محبت کرتے ہیں، پھر مخلوق، پھر بندوں کی طرف وہ محبت رجوع کرتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہو جاتی ہے. اور کیسے محبت آتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے؟ بڑا کمال کا ایک واقعہ ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، آپ جو ہے نا وہ پابندی کے ساتھ بابا فرید کے مزار پر پاک پتن شریف جایا کرتے تھے. حالانکہ پیر مہر علی شاہ صاحب ان کا اپنا مرتبہ اور خود ماشاءاللہ وقت کے مجدد اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے عالم دین، مگر آپ جاتے، ایک بار آپ کو ایک شخص مل گیا اور کہتا ہے یار آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور اتنے بڑے آپ عالم ہیں، اتنی کتابیں آپ نے لکھی اور آپ مزار پہ آتے ہیں. کچھ لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے نا کہ آپ مزار پہ آتے ہیں اور وہ بھی پابندی سے آتے ہیں. پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ مزارات اولیاء پر جانا، اللہ والوں کے مزار پر جانا، یہ تو خود نبی پاک کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے آقا نارملی ویک میں ایک بار سید الشہداء جاتے تھے، شہداء احد کے پاس کرم فرماتے تھے. جنت البقیع میں جانا میرے نبی پاک سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام جاتے تھے. تو مزارات پر جانا تو کوئی پرابلم نہیں. ہاں، اگر مزارات پر جا کر کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے وہ تو ہم بھی منع کرتے ہیں، ہم بھی اس کو الحمدللہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، علماء کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. لیکن مزارات اولیاء پہ فی نفسی ہی جانا تو کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، وہ رحمتیں برس رہی ہیں. بابا پیر مہر علی شاہ صاحب جاتے تھے. تو جواب سنے کیا دیا تھا، آج لگتا ہے مسئلہ اور حل ہو جائے. کہا آپ اتنے بڑے عالم ہو کر مزار پہ آتے ہیں؟ تو بابا فرید کے مزار پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا، میں تو یہاں قرآن کی آیت کی تفسیر آنکھوں سے دیکھنے آتا ہوں. کہ مزار پر قرآن کی تفسیر دیکھنے آتے ہیں؟ کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. میں یہ دیکھنے آتا ہوں کہ بابا فرید نے ساری زندگی اللہ کو یاد کیا، ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا. آج مخلوق کی زبان پر رب نے فرید فرید جاری کر دیا ہے. تو میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ نے کیسا یاد کیا کہ زبان زبان پر فرید فرید کے نعرے ہیں. یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا. آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر 1400 سال بعد امام حسین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ساری زندگی رب کو یاد کرتے رہے. ہم امام اعظم کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی رب کو یاد کیا. ارے ہم نے غوث پاک کو دیکھا نہیں ہے، مگر واللہ بچپن سے ماں باپ نے دلوں میں غوث پاک کی محبت ڈالی ہے. ہم داتا صاحب سے ملے نہیں ہیں، مگر پنجاب میں رہنے والے کسی رشتہ دار کے گھر پر جانے کو اتنا جی نہیں چاہتا جتنا لاہور میں داتا صاحب کے قدموں میں جانے کو جی چاہتا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی. یہ محبت کدھر سے آئی ہے؟ انہوں نے رب کو یاد کیا، رب نے ان کی یاد بندوں کے دلوں میں ڈال. دس از ایکچولی تفسیر آف قرآن. ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں اللہ کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر کریں. ہاں، اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی رب کا ہی ذکر ہے. اس کو بھی مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز سے ڈیفائن کیا. فرماتے ہیں، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تلاوت قرآن ذکر الہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، جو بھی تلاوت کرے گا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جو تلاوت کرتا ہے اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، تلاوت میں نبی پاک کی نعت بھی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے. کتنے پیارے انداز میں رب نے اپنے حبیب کا ذکر کیا. تو جو اللہ کے نبی کا ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. پھر ٹھیک ہے، اس میں ولیوں کا بھی ذکر ہے، اس میں نبیوں کا بھی ذکر ہے، بلکہ کمال کی بات تو یہ اس میں پچھلی قوموں کے عذاب کا بھی ذکر ہے، شیطان کی نافرمانی کا بھی ذکر ہے. تو گویا اللہ کے دشمنوں کا عبرت کے لیے تذکرہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کے پیاروں کا ذکر بدرجہ اولا اللہ کا ذکر ہے. تو اس وقت بھی جو ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ رسول کی باتیں، نیک لوگوں کی باتیں، یہ اللہ ہی کا ذکر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ ہمیں ایسی پیاری محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی محفلوں کو چیک کیجیے، اپنی گیدرنگز کو چیک کیجیے. بڑی کمال کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترا. جو کسی جگہ بیٹھے اور اپنی اس مجلس میں ذکر اللہ نہ کرے، اس کا وہ بیٹھنا بیکار ہے، وہ میٹنگ ہی بیکار ہے جو اللہ کا ذکر نہیں ہوا.
ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترا، جو بستر پر لیٹے اللہ کا ذکر نہ کرے اس کا لیٹنا بیکار ہے۔ وما مشى احد ممشا لا يذكر الله فيه الا كانت عليه من الله ترا، فرمایا من اللہ ترا، جو کسی راہ چلے اس میں اللہ پاک کا ذکر نہ کرے اس کا وہ چلنا بیکار۔ اس کا مطلب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، درود پاک، ذکر الہی اس کا معمول بنائے، ورنہ وہ محفلیں بیکار ہیں۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب چلتے ہیں اپنے بیان کو اگلے فیز میں لیے۔ سبحان اللہ، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ، یہ پیارے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا حضرت اسامہ بن زید نے، حضور جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور شعبان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار۔ کون کہہ رہا ہے؟ بخشے بخشائے آقا جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہماری تربیت ہے نا کہ جب نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزہ دار ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا سب مہینوں میں آپ محبوب سب سے زیادہ یہ مہینہ شعبان کا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اسی طرح فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب رب کی بارگاہ میں جائے میں روزے سے ہوں۔ اس مہینے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ شب برات یہ لکھ دیا جاتا ہے اس سال کون دنیا سے چلا جائے گا، پیدائش کس کی ہوگی، کون حج کرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ یہ فیصلوں والی رات ہے۔ مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اس رات کی ہم پریپریشن کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو میں کہوں کہ ایک ہفتے بعد آپ کی اینول رپورٹ آپ نے جمع کروانی ہے اور اس رپورٹ پر فیصلہ ہوگا آپ کی جاب کنٹینیو ہوگی کہ نہیں، آپ کو بونس ملے گا کہ نہیں، آپ کی ترقی ہوگی کہ نہیں، اس رپورٹ کی کتنی تیاری کرتے ہیں ہم؟ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والی رپورٹ ہے جو شب برات پیش کی جاتی ہے۔ اور وائے شب برات، برات کے معنی آپ سمجھتے ہیں؟ آزادی کی رات۔ ہم کہتے ہیں نا جملہ، یہ بندہ باعزت بری ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ شب برات ایکچولی سیلویشن، آزادی کی رات ہے۔ اور سبحان اللہ، کتنے لوگ آزاد ہوتے ہیں؟ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ایک بکری کے بال ہم نہیں گن سکتے، ایکچولی بڑی اگزامپل کے طور پہ سمجھایا گیا نا کہ کتنے بخشے جائیں گے۔ قبیلہ بنی کلب، ٹرائب آف بنو کلب، یہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، یعنی اتنی بکریاں، اور ان بکریوں کے بالوں کی تعداد لوگ بخشے جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ سارے ہی تقریباً بخشے جائیں گے، مگر اب ایک ایکسیپشنل ایک لسٹ ساتھ دی گئی حدیث میں کہ سب بخشے جائیں گے، یہ 5-6 قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ سچ بتاؤ، جب یہ لسٹ آ جائے میں کتنا ڈرنا چاہیے؟ آپ کے آفس میں اعلان ہو جائے آج سب کو بونس ملے گا 4 بندوں کے علاوہ، بندہ سب کو چھوڑ کر وہ 4 میں دیکھے گا میں تو نہیں ہوں۔ ایک بونس، ایک ترقی، ایک ویزا، اس میں میرا نام نہ آئے میں پریشان ہو جاؤں۔ ادھر بخشش کی رات، چند لوگ ہوں گے جو نہیں بخشے جائیں گے، کہیں میں تو نہیں اس میں۔ اب غور سے سن لیں، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نمبر 1، شراب کا عادی۔ اللہ اکبر، کبھی بھی زندگی میں شراب کے قریب نہ جائیں۔ انفارچونیٹلی آج سنا ہے کہ محفلوں میں، میٹنگز میں، شادیوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جا رہی ہے، مسلمان شراب پی رہا ہے۔ اللہ اکبر، شراب کے قریب بھی نہ جائیں، نشے والی چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں، بلکہ جہاں شراب پی جا رہی ہے وہاں بھی نہ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں بعض اوقات یار میں نہیں پیتا لیکن جانا پڑتا ہے، پروفیشنل میٹنگز ہوتی ہیں، دوست جمع ہوتے ہیں، بیٹھنا پڑتا ہے، کیا کریں یار، کمیونیکیشن کرنی ہے اور جناب اپنی نیٹ ورکنگ کرنی ہے۔ نیٹ ورکنگ وہاں کرنی ہے جہاں لعنت برس رہی ہے۔ شراب کے بارے میں یہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک ہی گناہ میں نے تو اب تک پڑھا ہے جس میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی حدیث میں۔ شراب بیچنے والے، پینے والے، پلانے والے، لانے والے، اٹھانے والے، ہر قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ اور جدھر لعنت برس رہی ہے ادھر میں بیٹھ رہا ہوں۔ لوگ کہتے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں، دوست شراب پیتے ہیں، دوست جوا کھیلتے ہیں، دوست غلط کام کرتے ہیں، میں صرف کمپنی دیتا ہوں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال، جواب آپ کو پتا ہے۔ کبھی بھی کسی شرابی، ہیروئنچی، ڈکیت، چور، غلط کام کرنے والے، جواری
اس کو بلا کے پوچھ لے کہ یار یہ عادت کدھر سے ملی ہے، تو کیا جواب ملے گا آپ کو؟ جواب پتا ہے؟ دوستوں سے، کمپنی سے، صحبت سے. بیٹھتا تھا پہلے نہیں پیتا تھا، کسی نے پلا دی. پہلے نہیں پیتا تھا، پھر اس نے لگا دیا جوئے میں پہلے نہیں غلط کام کرتا، اس نے یار جب پتا ہے بری صحبت برا بنائے گی، 2 اور 2 4 والا فارمولا ہے. لیکن نہیں، میں بڑا پکا ہوں، میں بیٹھتا ہوں صرف، آئی ایم جسٹ گیونگ کمپنی. کووڈ نے تو ہمیں پہلے ہی سکھا دیا تھا سوشل ڈسٹینس نہیں بھائی، اس کا زکام، اس کو طبیعت خراب، اس سے دور ہو جاؤ. بھائی بھائی سے دور ہو گیا، میاں بیوی دور ہو گئے، اور ادھر جہاں لعنت برس رہی اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. ادھر سوشل ڈسٹینس نہیں کریں گے کہ اس پہ لعنت برستی بھی مجھ پہ نہ برس جائے. ارے ایسی محفلوں میں آؤ نا کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بخشا جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیثوں میں مضمون موجود ہے، طویل حدیث ہے، صرف اس کا آخر بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جب بتاتے ہیں اللہ کہیں تیرا ذکر ہو رہا ہے، تجھے یاد کیا جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کی بخشش فرما دی. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ایک بندہ ایسا بھی آیا جو تجھے یاد کرنے نہیں آیا، اپنے کسی پرسنل کام سے آیا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے. تو جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو، نیکی کی باتیں ہوں، وہاں اگر کوئی کسی اور مقصد سے آئے تو چونکہ اچھوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس پر الحمدللہ رحمت برستی، اس کا بھی کام ہو جاتا ہے. تو یہ وہ جگہ نا جگانا چاہیے. اور ہم کہتے ہیں نہیں یار وہ ذرا بڑے سیٹ کی دعوت ہے، ذرا باس نے بلوایا ہے تو کمپنی کے سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور نہیں جائیں گے تو بات خراب ہو جائے گی. غلط کام مجھے پتہ ہے ہوں گے لیکن جانا پڑے گا، نیو ایئر نائٹ کا پروگرام ہے تو فلاں فلاں. ارے بھائی ان لوگوں کے چکر میں رب کو ناراض کر دوں گا. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے جو رب کو ناراض کرتے ہیں، یاد رکھیں حدیث کا مضمون ہے، ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. کدھر 100-200 سال پرانے 50 60 70 سال والے انفلوئنسر گانے باجے ناچنے حرام کام کر کے مخلوق کو راضی کرنے والے، انجوائے کرانے والے، کوئی ایک بتا دے جس کو آج کوئی یاد کرتا ہو، اس کی قبر پہ جاتا ہو. 800 سال بعد بھی خواجہ کی نگری آباد ہے، خواجہ کا شہر آباد ہے، ہر دل میں خواجہ بستے. کیوں؟ اللہ کو راضی کیا، مخلوق کو نہیں. ہندوستان گئے، سارا ہندوستان خلاف ہو گیا، انہوں نے کہا خلاف ہوتا ہو تو ہو جائے، میں رب کو راضی کروں گا. اللہ نے سب کو راضی کر دیا. آج یہ فارمولا بٹھا لے اپنے دل میں، جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ سب کو راضی کرتا ہے، جو سب کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے ایک وقت آتا ہے سب بھی ناراض ہو جاتے ہیں. فارمولا ایک ہی ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا. مخلوق کہیں نہیں جانی، اللہ والوں کی طرف مخلوق پھر آ جاتی ہے. شروع میں آئے گی پرابلم. اللہ کرے ان پیاری باتوں سے ہم یہ سبق لیں. شراب کا عادی شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا. سیکنڈ فرمایا ماں باپ کا نافرمان. ہائے ہائے، تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے بات کی تھی، وہ بات یہاں بھی آ گئی. ہر بڑی رات، ہر بخشش کی رات، جو ایگزمپشنز ہیں، جو لوگ نہیں بخشے جائیں گے، آپ کو اس میں ماں باپ کا نافرمان ضرور ملے گا. اس کا مطلب یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کرے ہم سمجھ جائیں. تیسرے نمبر پر زنا کا عادی، بدکاری، ایڈلٹری کرنے والا. پلیز نہ جائیں ان محفلوں میں، نہ جائیں ان صحبتوں، بچائیں اپنے آپ کو. چوتھے نمبر پر قطع تعلق کرنے والا. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اپنے رشتے ختم کر دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں. نہیں، اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو مسلمان سے قطع تعلق نہ کریں. ہو گئی غلطی، معاف کر دیں، دل ملا لیں. یہ قطع تعلق کرنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا. پھر فرمایا چغل خور، ادھر کی ادھر. معذرت کے ساتھ یہ آفیسز میں بڑا ہوتا ہے، پروفیشنل جیلسی ہو رہی ہوتی ہے، میں اس کی ذرا اوپر خبر پہنچا دوں. اچھا پتہ نہیں کیوں مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے جب یہ نیچے آئے گا نا تو ہی میں اوپر جاؤں گا. یہ فارمولا ہی غلط ہے. جس رب نے اس کو اوپر کیا ہے وہ مجھے بھی کر سکتا ہے. اس کے خزانے کم نہیں ہوئے. میرا دماغ چھوٹا ہے کہ یار یہ جب تک اس پوسٹ پہ رہے گا نا میری باری نہیں آئے گی. نہیں، اللہ نے اسے دیا ہے، وہ آپ کو بھی دے گا. آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں. کسی کو نیچے آپ کر بھی نہیں سکتے. ایک اور بات سمجھ لیجیے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. سارے لوگ مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے نا، اللہ نے عزت لکھی ہے اس کو عروج ہی ملنا ہے. اور سارے لوگ مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، سارے میسج شروع کر دیں اس کے خلاف، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگا دیں. اللہ نے عزت دینی ہے تو کوئی نیچا کر نہیں سکتا. تو بہرحال چغل خور، محبتوں کے چور کہا گیا انہیں حدیثوں میں. کبھی زندگی میں یہ عادت نہ ڈالیں، لگائی بجھائی، ادھر پہنچانا ادھر پہنچانا، کبھی بھی نہیں. اور بلکہ جس کو چغلی کوئی کھا رہا نا کہ یار پتہ چلا اس نے آپ کے بارے میں یہ بولا ہے، وہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، پہلے اس بندے کے بارے میں چیک کر لو. یہ آج تمہیں بتا رہا ہے، کل آپ کی بھی کسی کو جا کے بتا رہا ہوگا. اسی بندے سے دور ہو جائے پہلے. اس کو کس نے کہا تھا کہ مجھے آ کے بتائے کہ میرا بھائی کیا کہہ رہا ہے، میرا کلیگ مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرے آفس میں میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں بڑا مزہ آتا. اچھا اور بتاؤ میرے بارے میں ایسا کہا، بس اب میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ بندہ بھی بے وقوف ہے کہ ایک بندے کی سنی سنائی بات پر یقین کر رہا ہے. چغل خور تو ہمارے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی مجھے کسی کی بات آ کے نہ بتانا. کاش یہ بات ہم سمجھ جائیں. اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات جیسی رات نہیں بخشا جائے گا. پھر فرمایا ایک روایت کے مطابق تصویریں بنانے والا. اب یہ جو یہاں پر علماء کا اختلاف ہے، جو ڈیجیٹل تصویریں وہ الگ ہے، اور نارملی جو ہاتھ سے اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں یا پورے قد کی تصویر بنائی جاتی ہے
یہاں میں چلے ایک آپ کو شرعی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، آپ کو کام آ جائے گا. کئی آفیسز میں نے جا کر دیکھا ہے کہ وہاں آفس کی آفیشیل پکچرز لگائی جاتی ہیں کہ فلاں سے ہماری ملاقات ہوئی تو کوئی ایوارڈ ملا تو کوئی سرٹیفکیٹ ملا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، ہمارے آفس میں ہم لگاتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمارا ایک پریسٹیج بنتی ہے یا ہمیں بزنس ملتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ یوں کر لیں کہ ان تمام تصویروں کو آپ ڈیجیٹل فارمیٹ میں لے لیں اور اپنے آفس میں ایک LCD لگا لیں. آپ مثال کے طور پر 50 تصویریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس LCD میں وہ ساری تصویریں آپ اس طرح کر لیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بدلتی رہیں. جس نے آنا ہے وہ دیکھ بھی لے گا، آپ کا مقصد بھی حاصل ہو گیا، آپ گناہ سے بھی بچ گئے. اور پھر سبحان اللہ یاد رکھیے گا کہ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اگر آپ کے آفس میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آ رہے تو کام آگے کیسے بڑھے گا؟ تو ڈیجیٹل فارمیٹ کو جب علماء اجازت دے رہے ہیں تو آپ اس میں آ جائیں تاکہ کم از کم آپ اس پرابلم سے باہر آ جائیں. بہرحال یہ چند باتیں میں نے شب برات کے لیے عرض کرنی تھی. یہ رات عبادت میں گزارے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا اجتماع پوری دنیا میں شب برات کو ہوتا ہے. فیضان مدینہ میں تو سبحان اللہ عجب رونق ہوتی ہے. اور شب برات کو تو عصر سے ہی مسجدوں کا رخ کر لینا چاہیے تاکہ یہ نامہ اعمال کی جو آخری گھڑیاں ہیں یہ بھی مسجد میں گزریں. مغرب کے بعد 6 نوافل کا سلسلہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے. 14 شعبان کو بھی روزہ رکھیں کہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزے سے ہو. 15 شعبان کو روزہ رکھیں کہ نامہ اعمال کا پہلا دن روزے سے ہو. اور پھر 15 شعبان کا بھی روزہ رکھیں، رات عبادت میں گزاریں. قبرستان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 15 شعبان کو شب برات کو تشریف لے گئے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کر کے والدین دنیا سے چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، ان کی قبر پر حاضری بھی دیں. اور یہ رات ویسے بھی قبر کو یاد کرنے کی رات ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اس رات سے میسج لینے والے بن جائیں. اور پھر سبحان اللہ جیسے میں نے کہا کہ اگلا جو مہینہ ہے وہ مہینہ ہے سبحان اللہ ماہ رمضان، ماہ غفران، رحمت کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ. کیسا کمال کا مہینہ ہے کہ ایک ہی حدیث اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کافی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے سارا سال ہی رمضان. تو یہی ایک جملہ کافی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو انہیں سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا. اس کا مطلب یہ دو چیزیں عذاب سے بچانے والی، پکڑ لے رمضان کو تو بیڑا پار ہو جائے گا. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، درمیان کا عشرہ عشرہ مغفرت، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور اس میں ایک اور بڑی نیکی سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ نیکی ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جائے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہو سکے تو آخری عشرے کا اعتکاف. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ میرے آقا نے زندگی میں ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف کیا. تو الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اور دنیا کے کئی مقامات پر پورے مہینے کا دعوت اسلامی اعتکاف کرواتی ہے. یہ گویا کریکٹر بلڈنگ کورس ہوتا ہے، یہ لائف ریفارمنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بندہ ایک مہینے میں بدل کے جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میری عادتیں بہتر ہو جائیں، میں متقی ہو جاؤں، سنتوں سے پیار ہو جائے، تھوڑی سی عاجزی آ جائے، سختی ہے دل میں، تو زندگی میں یہ ایک مہینہ ایز اے ورک شاپ کے طور پر، ایز اے ٹریننگ سیشن کے طور پر آپ اعتکاف کر کے دیکھیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا بڑا امپیکٹ آپ کے اندر آ رہا ہے. تو یہ ایک مہینے کے اعتکاف کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ورنہ ایٹ لیسٹ آخری 10 دن تو سبحان اللہ، کیونکہ انہی 10 دنوں کے اندر انہی 10 راتوں میں ایک رات شب قدر ہے. اور وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تو وہ رات حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ اعتکاف بھی ہے. تو اعتکاف کیجیے اور دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ مزید نہ جانے کتنا سارا علم دین سیکھ کر جائیں گے. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں جو ہم نے باتیں سنی اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. امام اعظم کا فیضان عطا فرمائے، امام حسین کا فیضان عطا فرمائے. شب برات میں ہماری بھی مغفرت ہو جائے اور اللہ کرے کہ عافیت سے، صحت سے ہم ماہ رمضان سے جا کر ملیں اور پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا ہمیں رب کریم نصیب فرمائے. کتنی پیاری دعا، اور اس دعا میں کتنی محبت رمضان سے چھلک رہی ہے کہ میرے آقا دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ مجھے ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے. الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی میں سکھائی جاتی ہے. آج آپ آئے ہیں، ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر آتے رہا کریں. یہ آپ کا مرکز ہے. اور صرف پروفیشنل فورم میں کیوں، پروفیشنل فورم کے اجتماع میں کیوں، ہم یہاں آ کے آپ کو کوئی الگ باتیں تو نہیں کرتے. ایسا تو نہیں کہ میں نے آج آپ کو کوئی اکانومکس کی یا انجینئرنگ کی کوئی فارمولے سکھائے. اللہ رسول ہی کی بات کی، وہ روزی ہو رہی ہوتی ہے. جمعرات کو اجتماع میں آ جایا کریں، سیٹرڈے مدنی مذاکرہ میں آ جایا کریں، دوستوں کو 2-4 دوستوں کو لے کر آ جایا کریں، پھر مدنی چینل پر بیٹھ جایا کریں. تو انشاءاللہ سوشل میڈیا ہمارے اکاؤنٹس ہیں جہاں اس طرح کے بیانات ہوتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو
فرق پڑتا رہے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا. یہیں پر ہو رہا ہے ماشاءاللہ. آنے والے ویڈنسڈے کو زکات فیضان زکات کورس، یعنی اب دیکھیں نا زکات فرض ہے تو کیسے ادا کرنی ہے، اس کے فارمولے کیا ہیں، اس کی ٹیچنگز کیا ہیں، رولنگز کیا ہیں، تو ماشاءاللہ وہ بھی مفتی صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے. مفتی شفیق صاحب کروائیں گے آنے والی بدھ کو. کتنے بجے یہاں پر فیضان مدینہ میں 8:30 بجے. تو آپ نے کہاں کون سا وینیو ہوگا فیضان مدینہ میں معلوم کر لیجیے گا. ضرور تشریف لائیں، ایک دو دوستوں کو بھی لے کر آئیں. یہ علم سیکھنا فرض ہے. پتہ تو چلے کہ اچھا بعض اوقات آپ نکال بھی رہے ہوتے ہیں مگر کیلکولیشن نہیں پتہ ہوتی ہے. تو جس طرح اپنے ٹیکسز کے فارمولا کو اور دنیا کی رولنگز کو سمجھنے کے لیے آپ کسی پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں تو دیکھیں نا ایک ایسی ورک شاپ ہے کہ جس کی کوئی فیس بھی نہیں ہے، فری آف چارج آپ کو کہا جا رہا ہے آجے بھائی اور فرض علوم سیکھ لیں. تو خود بھی آئیں اور دوستوں کو بھی لے کر آئیں. تو انشاءاللہ کمنگ ویڈنسڈے کو یہ پروگرام ہو رہا ہے. دعا سے پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک دو کوشچن